comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. صحیح ہے بچہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی جو یہ مجلس رکھی گئی ہے یہ صرف یونیورسٹی اور کالجز کے طلباء اور طالبات کے لیے. تو آپ حضرات نے جو سوال پوچھنا ہے، اور یہ بیان کی نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کو سوال کرنے کا موقع دیا جائے گا، اور کوشش کریں گے جو بھی سوال کرنے والے ہیں وہ ان کا سوال بھی اور وہ خود بھی ریکارڈ ہوں. تو اگر آپ لوگ وہاں جا کے مائک پہ سوال کریں گے تو ریکارڈنگ میں بھی آ جائے گا، لوگوں کو بھی فائدہ ہو جائے گا اس سے. ٹھیک ہے، پھر ہم یہ تو پیپر پہ لکھ کے دینا چاہیں تو میرا تو مشورہ یہ ہے کہ ایک پراپر طریقے سے مائک پہ سوال کر لیں تو زیادہ اچھی بات ہے. آپ بھی آ جائیں گے یوٹیوب پہ اس بہانے، ٹھیک ہے نا، تو اچھی بات ہے. ہمیشہ کے لیے آپ محفوظ ہو جائیں گے. آپ تھے یوٹیوب پہ کوئی چیز آ گئی تو تقریباً ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئی. جی آپ کیا سوال پوچھ رہے ہیں؟ آپ پوچھیں. جب حیدرآباد سے آپ آئیں وہاں جا کے پوچھیں، تھوڑی سی واکنگ بھی ہو جائے گی اس بہانے. جنہوں نے پوچھنا ہے نا وہ کھل کے پوچھیں آپ لوگ، ٹھیک ہے نا. آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے. جو خواتین ہیں یا لڑکیاں کہہ لو، بعض دفعہ لڑکیوں کو خواتین کہتے ہوئے بھی ان کو ہوتا ہے ہمیں خواتین کیوں کہا جا رہا ہے. طالبات ہیں، یہ زیادہ صحیح لفظ ہے. تو وہ پرچی پہ لکھ کے پوچھ لیں. تو سوال پوچھنے پر کوئی کسی قسم کی پابندی نہیں ہے. مجھے اگر جواب نہیں آئے گا تو میں کہہ دوں گا مجھے اس کا جواب معلوم نہیں ہے. تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جواب دینا مناسب نہیں ہوتا، کیونکہ جواب ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگوں کی مینٹل لیول سے اوپر کی چیز ہوتی ہے. یا بعض دفعہ جواب ایسا ہوتا ہے اگر بغیر دلیل کے دوں گا تو اور مسئلہ بن جائے گا، اور اس میں پھر ڈیلے کرنا پڑتا ہے کہ اس کی میں مکمل پراپر تیاری کے ساتھ اس کو جواب دوں گا. تو ایسے تو ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو پوچھنے پر کوئی پابندی نہیں ہے. کھل کے آپ جو سوال اپنے دل میں جو کچھ ہے آپ کی، یہ محفل رکھی اس لیے. کوئی ریفریشمنٹ کا بھی انتظام ہے بھائی؟ کدھر گئے وہ؟ نہیں ہے یار، یہ تو پھر عجیب سی بات ہو گئی یار. اصل میں ریفریشمنٹ کا انتظام کیا گیا تھا آپ لوگوں کے لیے اسپیشل، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ عشاء کے فوراً بعد پھر بیان بھی ہے. تو بیان میں پورا وہ ہال بھر جاتا ہے. تو اس میں یہ تھا کہ یار پھر آپ کے چکر میں پورے ہال کو کیوں ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ یہ لوگ ادھر چلے جائیں وہ پھر منہ دیکھتے رہیں. تو یہ پھر مینیج ہو نہیں پایا میرا خیال ہے. آئندہ جب ہم کوئی سوال جواب کا ایسا سیشن رکھیں گے تو سنڈے کے بجائے سیٹرڈے رکھیں گے، اور سیٹرڈے کو مغرب کے بعد رکھیں گے، اور پھر مغرب کے بعد آپ لوگوں کا ہماری طرف سے کھانا بھی ہوگا انشاءاللہ. تو یہ اگلی دفعہ میں، ٹھیک ہے نا. تو ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ اگلی دفعہ آئے نہیں کہ یار یہ پی کے آئے تھے. تو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ہم کھانے کا انتظام رکھیں گے، اور یہ سنڈے کے بجائے سیٹرڈے کو مغرب کے بعد رکھیں گے. جی آ جائیں، بہت آ جائیں. لیکن اس میں یہ تو پہلے آپ لوگ کی وہ اندراج ہوا ہے نا، جو یونیورسٹی کے اور کالجز کے طلباء ہیں ان کے علاوہ تو یہ کسی کے لیے نہیں تھے. تو وہ دیکھ کے انٹری ہوگی. ایسا نہیں ہوگا کہ پورا محلہ آ جائے. جی جناب بسم اللہ کریں. جی جی یعنی آپ کا سوال یہ ہوا کہ قرآن میں جو قراءت کا اختلاف ہے، متشابہات نہیں، قراءت کا جو اختلاف ہے کہ ایک قاری نے اس کو اس طرح سے پڑھا ہے، دوسرے قاری نے اس کو اس طرح سے پڑھا ہے، تو اس میں تو میننگز بھی چینج ہو رہے ہوتے ہیں.
تو یہ اختلاف تو گویا یہ اس کی علامت ہوئی کہ یہ الگ الگ قرآن ہے گویا کہ، تو یہ اتحاد تو نہ ہوا. یہ سوال ہے آپ کا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. بیٹھ جائیں پھر، کیونکہ آپ مائک سے بھی زیادہ لمبے ہیں. ٹھیک ہے نا تو یہ مائک آپ کے نیچے جا رہا ہے. تو دیکھیں، قرآن کی جو قراءت کا اختلاف ہے نا، اس اختلاف کو مجازن اختلاف کہا جاتا ہے. اختلاف کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ میری رائے الگ ہے، آپ کی رائے الگ ہے. اصل میں تو اختلاف کی یہ میننگ ہے. تو یہ قرآن میں یہ والا اختلاف بالکل بھی نہیں ہے. یہ اختلاف کا دوسرا مفہوم کہ ایک قاری نے اس آیت کو اس طرح سے پڑھا ہے، دوسرے قاری نے اس آیت کو اس طرح سے پڑھا ہے. جیسے قرآن میں آتا ہے واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی، ہم اس طرح پڑھتے ہیں. لیکن ایک قرات میں یوں بھی ہے واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی والذکر والانثی، وما خلق کے الفاظ نہیں ہیں. یہ بھی متواتر قرات ہے. تو یہ اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو اس طرح بھی پڑھا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو اس طرح بھی پڑھا ہے. دونوں طرح تواتر سے ثابت ہے. تواتر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک خبر کو بیان کرنے والے اتنے لوگ ہوں کہ عقل یہ کہتی ہو کہ اتنے سارے لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے. ایسی خبر کو کیا کہتے ہیں؟ متواتر. ورلڈ ٹریڈ سینٹر تباہ ہوا تھا نا، اب کوئی آ کے کہ یہ خبر جھوٹی تھی، آپ مان لو گے اس کی بات؟ بولو گے یار اتنی دنیا نے، اتنے نیوز چینل نے یہ خبر نقل کی ہے، یہ اتنی بڑی نہیں پھینکی جا سکتی. تو جتنی بھی مشہور واقعات ہیں نا جو تواتر سے ثابت ہوتے ہیں، اب دیکھو کربلا کا واقعہ ہوا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہیں کربلا میں. کوفہ کے گورنر اس میں اس کی کوتاہی تھی، اس کی غلطی تھی. کوتاہی کا لفظ تو بہت ہلکا ہے، ظلم تھا اس کی طرف سے. یہ واقعہ تواتر سے ثابت ہے، ہر مورخ لکھ رہا ہے. لیکن آپ کربلا کی جزیات میں جب جاؤ گے تو ایک مورخ نے یہ لکھا، دوسرے مورخ نے یہ لکھا، تیسرے مورخ نے یہ لکھا. اس میں آپ کہہ سکتے ہو یہ والا مورخ صحیح کہہ رہا ہے، یہ والا مورخ جھوٹ کہہ رہا ہے. لیکن جو قدر مشترک ہے، جو کامن چیز ہے کہ بھئی اب کربلا کا واقعہ بہرحال ہوا ہے اور حضرت حسین اس میں شہید ہوئے ہیں. اب کوئی پاگل اٹھ کے کہے کہ یہ جتنے مورخین تھے، تاریخ دان تھے جنہوں نے ہسٹری لکھی ہے، کربلا کا سرے سے واقعہ ہوا ہی نہیں ہے، یہ سارے جھوٹ بول رہے تھے، تو آپ مان لو گے اس کی بات؟ بولیں گے بھائی تو جھوٹ بول رہا ہے. مختلف ملکوں میں مختلف جگہوں پہ بیٹھ کے ہسٹری لکھی گئی ہے، سارے کیسے کوئی گول مینس کانفرنس کر کے سب نے جھوٹ پر جمع ہوئے تھے؟ تو یہ ہوتا نہیں، یہ ممکن نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی بعض آیتیں ایسی ہیں جن کو مختلف طریقوں سے پڑھا ہے، تو وہ اتنا زیادہ سنا گیا ان مختلف طریقوں سے کہ وہ دونوں طریقے آج تک محفوظ چلے آ رہے ہیں. جیسے سورہ فاتحہ میں مالکی یوم الدین بھی ہے اور ملیکی یوم الدین بھی ہے. ہم تو پڑھتے ہیں نا مالکی یوم الدین، لیکن نبی سے یہ بات تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ آپ نے ملیکی یوم الدین بھی پڑھا ہے. اور افریقہ میں بہت سے جگہیں ایسی ہیں جہاں پر امام نماز میں ملیکی یوم الدین ہی پڑھتے ہیں، وہ مالکی نہیں پڑھتے. تو اس کو کہتے ہیں متواتر قرات. تو اس طرح دونوں طرح سے ثابت ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس کو اختلاف اس معنی میں کہیں گے کہ ایک قاری نے چونکہ یہ والا طریقہ سنا ہے تو وہ اس کو نقل کر رہا ہے، دوسرے نے وہ والا سنا ہے وہ اس کو نقل کر رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ دونوں کا رائے میں اختلاف ہے. رائے میں اختلاف ہوتا تو ہم یہ کہتے کہ جو مالکی یوم الدین والا ہے وہ ملیکی یوم الدین کو غلط کہہ رہا ہے، اور جو ملیکی یوم الدین والا ہے وہ مالکی یوم الدین کو غلط کہہ رہا ہے. ایسا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے اور وہ بھی ٹھیک ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ کا جو سوال تھا، میں اصل میں مجھے سوال سمجھانا بھی پڑتا ہے نا، انہوں نے تو بیچاروں نے سادہ انداز میں کر لیا، تو مجھے ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. آپ لوگ کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا وہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ مشہور اشکال ہے جو اٹھایا جاتا ہے ملحدین کی طرف سے اور جو بھی قرآن کے خلاف لوگ ہیں ان کی طرف سے. تو یہ اختلاف اس معنی میں ہے. ہاں، آپ کا جو سوال یہ تھا کہ اس سے تو میننگ بھی چینج ہو جاتے ہیں، اس سے کیا ہو جاتے ہیں؟ معنی بھی چینج ہو جاتے ہیں. تو پہلے یہ سمجھیں کہ اللہ نے ایسا کیا کیوں ہے کہ نبی کو اجازت دی کہ اس آیت کو آپ یوں بھی پڑھ سکتے ہیں اور یوں بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کی حکمت علماء نے بیان کی ہے کہ قرآن ہے بلاغت کی کتاب، اور قرآن کا معجزہ کیا ہے؟
بلاغت. تو بلاغت کسے کہتے ہیں؟ بات ایسے انداز میں کرنا کہ جو مضمون آپ سمجھانا چاہتے ہیں اس کے لیے الفاظ کی سلیکشن اور الفاظ کو جو آپ نے ایک سینٹنس کی شکل میں پرو دیا ہے وہ انداز اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ اس بات کو اس سے زیادہ اچھے انداز سے کہنا دوسرے کے لیے ممکن نہ ہو. تو اس کو ہم کہیں گے یہ بلاغت کی انتہا کو پہنچا ہوا ہے یہ کلام. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بھائی ایک ہی تقریر ہے نا, ایک آدمی ایک انداز سے کرتا ہے, وہی مثال کے طور پر نماز کی اہمیت پہ بات کرنی ہے. ایک خطیب صاحب جب نماز کی اہمیت پہ آدھا گھنٹہ بیان کریں گے اس کا اثر کچھ اور ہوگا, دوسرے خطیب بیان کریں گے اس کا اثر کچھ اور. کیوں؟ الفاظ کی سلیکشن دونوں کی ایک دوسرے سے جدا ہوگی. بعض دفعہ الفاظ ایک جیسے استعمال کر رہے ہوتے ہیں, جو اردو وہ بول رہے ہیں دوسرا بھی وہی اردو بول رہا ہے, الفاظ دونوں کے سیم ہیں لیکن الفاظ کے لیے جو جملے سینٹنس بنائے جا رہے ہیں ان میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. ایک کی بات بہت مؤثر ہو جاتی ہے, دوسرے کی بات میں وہ جان نہیں رہتی. تو آپ جب کوئی بات کرتے ہیں نا سامنے والے کے دل میں اتر جائے وہ بات, ایسی الفاظ کی سلیکشن ہو. تو قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن بلاغت کے جس معیار پر پہنچا ہوا ہے اس سے اوپر کوئی معیار ہو نہیں سکتا. تو مختلف طریقے سے جب پڑھا گیا ہے نا اس میں بہت بڑی حکمت یہ تھی کہ بلاغت اس طریقے میں بھی تھی اور دوسرے طریقے میں بھی تھی. یعنی اس بات کو اگر یوں مالکی یوم الدین میں بھی ہے ملیکی یوم الدین میں بھی ہے تو اس سے قرآن کا معجزہ ہونا اور زیادہ واضح ہو گیا ہے کہ بھئی یہ بات نبی نے جو اللہ کا کلام نازل ہوا اس آیت کو اس طرح بھی پڑھ کے سنایا اور اس طرح بھی پڑھ کے سنایا, اور دونوں بلاغت کے اعلیٰ معیار پر ہیں اور دونوں جیسا کلام کوئی انسان نہیں بنا سکتا. باقی جو اس میں میننگ میں چینجنگ ہو رہی ہیں تو معنی میں چینجنگ سے ہی تو بلاغت پیدا ہوتی ہے نا. اصل ٹاپک اصل مضمون دونوں کا چینج نہیں ہو رہا ہوتا. یعنی یہ نہیں ہوتا کہ اس آیت سے جو معنی ثابت ہو رہا ہے جب اس کو دوسرے طرح سے پڑھا جائے گا تو یہ آیت اس آیت کے اگینسٹ ہو جائے گی, ایسا نہیں ہو رہا. جیسے قرآن میں بعض جگہ افلا تعقلون ہے اور بعض جگہ افلا یعقلون, یعنی ایک آیت تعقلون پڑھی گئی ہے اور اسی قرات میں دوسری قرات میں اس کو یعقلون پڑھا گیا ہے. تو تعقلون کا مطلب کیا ہے؟ تمہیں عقل نہیں ہے. یعقلون کا مطلب انہیں عقل نہیں ہے. تو یہ سینٹنس میں جب تعقلون رکھیں یا یعقلون رکھیں بلاغت پر دونوں پوری اتر رہی ہیں. تو اب اس لحاظ سے تو معنی چینج ہو رہے ہیں کہ ایک میں کہا جا رہا ہے کہ کیا تمہیں عقل نہیں ہے, ایک میں کیا کہا جا رہا ہے کہ کیا ان کو عقل نہیں ہے, لیکن اس سے قرآن کے اصل مفہوم میں کوئی فرق پیدا نہیں ہو رہا. بھائی آپ چاہے کسی کو سمجھانے کے لیے یہ کہیں کہ تمہیں عقل نہیں ہے یا نبی کو خطاب کر کے کہا جائے کہ ان کو عقل نہیں ہے تو بات نتیجہ تو ایک ہی نکل رہا ہے نا. تو یہ والی چینجنگ تو ہو رہی ہے لیکن ایسی چینجنگ نہیں ہو رہی کہ معنی ایک دوسرے سے ٹکرانا شروع کر دیں. جی یہ کیا خواتین کی طرف سے؟ اچھا, جو حضرات اپنی دینی خدمات دینا چاہتے ہیں وہ باہر ہمارے نمائندے سے رابطہ کریں, عثمان بھائی سے رابطہ کریں. آپ کے اندر جو بھی کسی کے اندر کوئی صلاحیت ہو نا جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سوشل میڈیا کے لیے مفید فرد ثابت ہو سکتے ہیں تو عثمان بھائی سے رابطہ کیجیے گا. جی 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 ٹھیک. ہاں ہاں یہ اچھا ان کا سورہ یوسف کی آیتوں میں جو آخری رکوع میں آیت ہے حتیٰ اذا استیأس الرسل, یہاں تک کہ جب پیغمبر مایوس ہو گئے, پچھلی امتوں کے پیغمبروں کی بات ہو رہی ہے, وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا, اور یہ سمجھنے لگے کہ ان کے ساتھ گویا جھوٹ بولا گیا ہے. ان کے ساتھ گویا یعنی مدد اور نصرت کے جو وعدے کیے گئے ہیں نا پیغمبروں کے ساتھ ان کو لگا یہ وعدے سچے نہیں ہیں. تو جب یہاں تک نوبت پہنچی تو اللہ فرماتے ہیں پھر ہماری مدد آئی ہے. یہ میں ان کا سوال واضح کر رہا ہوں. تو اگر ہم اس کو کوذبو پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا گویا پیغمبروں کو اللہ کے بارے میں یہ شبہ ہو رہا ہے کہ اللہ نے ہم سے معاذ اللہ غلط بولا ہے, ہم سے جو مدد کے وعدے کیے تھے وہ کیا ہیں, غلط ہیں. اسی بیس پہ حضرت عائشہ نے کہا یہ قرات ٹھیک, یہی سوال ہے نا آپ کا. اور دوسری قرات میں آتا ہے کذبو,
ان کا انکار، جب پیغمبروں کو یہ گمان ہوا کہ ان کی تکذیب کی جائے گی، یعنی پبلک یہ کہے گی کہ آپ نے جو اللہ کی مدد کا وعدہ کیا تھا ہم سے، وہ وعدہ آپ نے جھوٹا کیا تھا. تو جب یہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے نا، اتنا آزمانے کے بعد اللہ کی مدد نازل ہوئی ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ کذبو والی روایت کا انکار کرتی تھی، کیونکہ اس کے میننگ کیا ہو رہے ہیں، یہ تو گویا پیغمبروں پر اعتراض ہو رہا ہے کہ ان کو اللہ کے بارے میں یہ شبہ ہوا، یہی نا. اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جماعت سے نماز نہیں پڑھتی تھی. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دوسری قراءت سنتے ہوئے نہیں، پڑھتے ہوئے نہیں سنا، اس لیے انہوں نے اس آیت کا انکار کیا کہ یہ قراءت ٹھیک نہیں ہے. اور انکار کی وجہ کیا تھی کہ ان کی نظر میں اس آیت کا صحیح مفہوم بھی نہیں بیٹھ رہا. لیکن جب یہ بات تواتر سے ثابت ہو گئی قاریوں سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر سے ثابت ہے کہ نبی نے کذبو بھی پڑھا ہے، تو اب ہم اس قرات کا انکار نہیں کر سکتے. رہا یہ مسئلہ کہ یہ تو اشکال ہوگا کہ گویا اللہ نے پیغمبروں کو یہ خیال ہوا کہ اللہ نے ہم سے جھوٹے وعدے کیے ہیں، تو اس کا جواب یہ کہ یہاں ظن سے مراد ہے وسوسہ. بعض دفعہ آپ سے کو کسی کی مدد پر کتنا یقین ہوتا ہے نا، لیکن جب ٹائم پہ مدد نہیں آتی اور وہ ڈیلے ہوتی چلی جاتی ہے، تو وسوسہ کسی کے دل میں پیدا ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ مدد کرے گا یا، تو اس کو ظاہری لحاظ سے کذب سے تعبیر کیا گیا ہے. حقیقت میں وہ حقیقی معنی میں جھوٹ نہیں ہے، اور ظن کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے. وسوسے کے درجے میں ان کو یہ خیال آنا شروع ہو گئے. جیسے قرآن کہتا ہے یوسف علیہ السلام کو جب عزیز مصر کی زوجہ نے بند کمرے میں گناہ کی دعوت دی ہے تو ہمو بھی و ہمت بہا، جہاں زلیخا نے گناہ کا ارادہ کیا تو ہمہ کا معنی تو ارادہ ہے، تو یوسف علیہ السلام نے بھی ارادہ کیا. حالانکہ یوسف علیہ السلام نے ارادہ نہیں کیا. یوسف علیہ السلام کے دل میں وسوسہ پیدا ہوا. ایک جوان آدمی ہو، ایک جوان لڑکی اس کو بند کمرے میں دعوت دے رہی، تو وسوسہ آتا ہے انسان کے دل میں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اجتہادی خطا تھی کہ وہ اس آیت کا، انہوں نے بالکل اس میں بغیر کسی تعویل کے اس آیت کو اپنے ظاہر پہ رکھا، اور چونکہ انہوں نے نبی سے تواتر کے ساتھ وہ نہیں سنا تھا اس لیے انہوں نے انکار کیا. تو ایسا ہوا ہے صحابہ کے دور میں، کیونکہ بعد میں تو یہ قاریوں نے یہ روایتیں اتنی جمع کر لیں کہ یقین ہو گیا کہ بھئی نبی نے ایسے بھی پڑھا ہے. حضرت عمر نے ایک صحابی کو دیکھا قرآن پڑھتے ہوئے تو ان کو گھسیٹ کے نبی کے پاس لے گئے کہ یہ تو وہ نہیں پڑھ رہے جو میں پڑھتا ہوں، اور تم تو تحریف کر رہے ہو. تو نبی نے دونوں سے سنا، فرمایا دونوں ٹھیک پڑھ رہے ہیں. تو حضرت عمر کو کنفیوژن تھی. بعد میں یہ کنفیوژن ختم ہو گئی ہے کیونکہ سب قاریوں نے تواتر کے ساتھ اس کو. رہا یہ مسئلہ کہ ہم دوسری قرات میں بھی قرآن پڑھ سکتے ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کام اناڑی آدمی کے لیے جائز نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ اس کے لیے جائز ہے جو باقاعدہ کسی قاری سے تمام قراءتیں جو متواتر قراءتیں وہ سیکھے پراپر طریقے سے، پھر جب وہ قراءت وہ پڑھے گا اس کو قاری کی طرف سے اجازت، کیونکہ اس میں عوام کو اگر کھلی چھوٹ دے دی جائے تو ایک قرآن کو تختہ مشق بنا لیں گے. تو یہ پراپر قاری جب تک نہ ہو اس کے علاوہ عامی آدمی کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. دوسرا، ایسے مجمع میں بھی پڑھنے کی اجازت نہیں ہے جو کنفیوز ہو جائے. اب میں یہاں عشاء میں تلاوت شروع کر دوں مالکی یوم الدین، لوگ کہیں گے یہ نئی سورہ فاتحہ نازل ہوئی ہے کیا؟ تو قاریوں میں تو میں پڑھ سکتا ہوں، ان کو تو پتہ ہے. عام آدمی کو پڑھو گے فتنے کا اندیشہ ہے اس میں، تو ایسی جگہ پہ بھی نہیں پڑھ سکتے جہاں فتنے کا اندیشہ ہو، اور وہ شخص بھی نہیں پڑھ سکتا جس نے قرات کا پراپر علم حاصل نہ کیا ہو. سمجھ گئے بات؟ چلو بھائی اگلا سوال. بھائی کون ہے بھائی؟ چھ مسورات کا سوال ہے. ایک سوال سے ماہ سے پرس، یہ کیا ہے؟ ایک سال سے میں پسند کرتی ہوں وہ بھی کرتے ہیں. اچھا بھائی، یہ یونیورسٹی کی خواتین یا طالبات جو ہیں یہ اگر علمی سوال پوچھیں جو یونیورسٹی کے لیول کے ہوں تو ذرا مزہ آئے گا نا. اچھا خیر، وہ بھی پسند کرتے ہیں، کیا لکھا ہوا ہے یار یہ، پر اس کی فیملی نہیں مان رہی ہے. ممکن، اچھا یہ خاتون خلاصہ یہ نکلا کہ ڈپریشن میں ہیں. بھائی دیکھو، میں تو سیدھی بات کرتا ہوں، جو لڑکی کسی بندے سے شادی کرنا چاہتی ہے، بندہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، والدین کباب میں ہڈی بن کے نہ اپنی دنیا خراب کریں نہ اپنی آخرت خراب کریں. تو ہم تو ماں باپ کو یہی مشورہ دیتے ہیں، لیکن والدین کی سمجھ میں بات آ نہیں رہی ہے. یہ بہت بڑا ظلم ہے اولاد کے ساتھ. بیٹا کہیں شادی کرنا چاہتا ہے،
یا لڑکی کہیں شادی کرنا چاہتی ہے اس کو خام خواہ میں روکا جائے، یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی زیادتی ہے. والدین کو اتنا حق نہیں ہے کہ وہ روکیں. روک سکتے ہیں اس بیس پہ کہ لڑکی ایسی جگہ کسی بندے کو، ایسے لڑکے کو پسند کر رہی ہے جو اس کے بالکل لیول کا ہے ہی نہیں. لڑکی کے خاندان کی ناک کٹ جائے گی، چرسیوں میں دے دی اپنی بیٹی ہے بھائی، ہیروئنچیوں میں دے دی. اب وہ کوئی سٹا لگایا ہوا بندہ اس کو پسند آ رہا ہے تو یہ تو غلط ہے نا. لیکن نارمل یونیورسٹی میں کوئی پڑھ رہا ہے تو اتنا بھی بیوقوف نہیں ہوگا نا، اگر ورنہ پڑھ کیوں رہا یونیورسٹی پہنچا کیسے وہ. تو یہ ظلم ہے والدین کی طرف سے، ہم یہی کہہ سکتے ہیں. اور کیا کہہ سکتے ہیں اس پہ؟ اور کیا سر ان کو مجھے خلاصہ بتائیں نا، کوئی اور اہم بات تو نہیں پوچھی ہوئی، بہت لمبا سوال ہے. ڈپریشن میں نہ جائیں. یہ انہوں نے پوچھا ڈپریشن میں جا رہی ہیں. ڈپریشن میں جانے سے شادی نہیں ہوتی کبھی بھی، ذہن میں رکھو. بلکہ ڈپریشن کی جب پیشنٹ بنتی ہے نا خواتین تو لڑکے والے ویسے ہی منع کر دیتے ہیں کہ یہ تو سیٹنگ کے اوپر کی کیا اس کی آؤٹ ہے. ڈپریشن میں نہ جائیں. اور ڈپریشن میں کیا سوچ کے نہ جائیں؟ ڈپریشن میں یہ سوچ کے نہ جائیں کہ امن الانسانی ما تمنا، انسان کے لیے جس چیز کی بھی تمنا کرے گا وہ مل جائے، ایسا ممکن نہیں ہے. پھر تو یہ دنیا ہی جنت بن جائے نا، پھر تو دنیا ہی جنت بن جائے. تو یہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ جو چیز آپ چاہیں وہ آپ کو مل جائے. مفتی صاحب، اگر کوئی لڑکی شرعی پردہ کرتی ہے اور اس کی صرف انگیجمنٹ ہوئی ہے تو آگے پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، تو وہ کیا اپنے منگیتر کے سامنے، کیا لکھا ہوا ہے یار، یہ نقاب، بغیر نقاب کے منگیتر کے سامنے بغیر نقاب کے جا سکتی ہے کیا؟ نہیں بھائی، کیوں؟ جب پردہ کر رہی ہے تو منگیتر بھی نامحرم ہے، وہ نکاح تھوڑی ہوا ہے اس سے. نکاح ہوگا تو پھر شوہر بنے گا نا، وہ تو منگیتر ہی ہے. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، خواتین جو منگنیوں کے بعد منگیتر سے فری ہوتی ہیں، اس میں منگنی ٹوٹنے کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے. اکثر منگنیاں اسی طرح ٹوٹتی ہیں تو غلط فہمیاں پھیلتی ہیں. وہ اس نے کوئی بات الٹی کہہ دی، یہ میٹر گھوم گیا، انہوں نے کچھ بات غلط کہہ دی، ان کا میٹر گھوم گیا. تو بس یہ میٹر ہی گھومتے رہتے ہیں، پھر ایک دوسرے کو مناتے رہتے ہیں بیٹھ کے، پھر میٹر گھومتے ہیں، پھر مناتے رہتے ہیں، پھر ایک دن بالآخر اتنے میں بندے کا کہیں اور چکر شروع ہو جاتا ہے اور لڑکیوں کو کوئی اور پسند آنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ منگنی کا سیٹ اپ ہی ختم کر دیں معاشرے میں. ہونا یہ چاہیے نکاح کا پیغام بھیجا، قبول ہو گیا تو نکاح کرو، نہیں ہو گیا تو کہیں اور ٹرائی کرو. بس میں اسی پر عمل کرتا رہا ہوں، حقیقت ہے. مفتی صاحب، میں یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہوں اور ساتھ فری لانسنگ بھی کرتی ہوں، ساتھ نقاب لیتی ہوں شرعی، لیکن میں جس اکیڈمی میں جاتی ہوں وہاں لڑکیاں اور لڑکے بہت فرینک ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے میں جتنی بھی کوشش کر لوں ہنسی مذاق پھر بھی ہو جاتا ہے. اور اکیڈمی جانا بھی ضروری ہے. میں خود کو چینج کرنا چاہتی ہوں بیکاز میں نقابی ہوں. یہ کون سی انگلش ہے بھائی؟ دین کو فالو بھی کرتی ہوں. میری ایک، اصل میں یہ لکھتے ہیں لوگ آج کل رومن میں، اردو میں ہی اچھی لگتی ہے یار، انگلش میں لکھا کرو. میری غلطی کی وجہ سے اسلام پہ انگلی اٹھے گی، پلیز بتائیں اس کو کس طرح سولو کیا جائے. آپ تکلف سے رہیں، آپ نقاب میں جائیں، اپنے کام سے کام رکھیں، لڑکوں سے فری ہونے کی کوشش نہ کریں. تھوڑا بہت اگر کبھی فری ہو جائیں تو توبہ استغفار کریں. کبھی بعض دفعہ آدمی کوئی لطیفہ سنا دیتا ہے، کوئی وہاں کلاس فیلو، سب کو ہنسی آتی ہے تو لڑکیوں کو بھی ہنسی آئے گی. اس میں یہ تو نہیں ہوگی کہ چونکہ وہ محرم نے سنایا تو ہم چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے جا کے فری نہ ہو. تو میرا خیال ہے کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے یہ. ہمارے علم میں ایسی لڑکیاں ہیں پوری ڈاکٹر بن گئی ہیں، وہ 4 سال میڈیکل کالج میں پڑھ کے ہاؤس جاب بھی کی انہوں نے، ان کا نقاب نہیں اترا، حتیٰ کہ گلوز پہن کے جاتی تھی وہ. تو میں تو ان کے تو والدین چھڑوا رہے تھے، میں نے کہا ان کو نہیں چھڑواؤ یونیورسٹی بھائی، یہ تو چلتی پھرتی تبلیغ ہیں. اب دیکھو ڈاکٹر تو بننا ہے نا لڑکیوں نے. جب علماء اپنی بیویوں کو لے کے جاتے ہیں تو وہ بھی تو چاہتے ہیں نا کوئی لیڈی ڈاکٹر سے علاج ہو. تو ڈاکٹر لیڈی ہوگی تو علاج ہوگا نا ان سے. سارے ہی لیڈے ہو گئے تو پھر یہ تو پردے کے تو بڑے مسائل خراب ہو جائیں گے. تو اس میں خواتین کی بھی ضرورت ہے. تو اگر پردے والی خواتین اس طرح کے شعبوں میں جائیں گی تو وہ پردہ کو پروموٹ کریں گی اور یہ ایک میسج جائے گا کہ پردے کے اندر بھی یہ سارے کام ہو سکتے ہیں. اگر وہ اس طرح کی خواتین اگر وہ یونیورسٹی چھوڑ دیں یا وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے گھر بیٹھ جائیں تو ماحول سارا خراب ہو جائے گا. سارے بے دین لوگ اس فیلڈ میں آگے چلے جائیں گے.
تو اور دوسری بات یہ سوچنا چاہیے کہ جب دین پہ چلنا مشکل ہو تو پھر چلنے کا ثواب بھی اللہ کی طرف سے ڈبل ہو جاتا ہے. چلو اور کوئی اب آدمیوں کے سوال بھی آ جائیں نا ذرا. جی جی ارشاد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا یہ بہت زیادہ ہے کوئٹہ میں. یہ انہوں نے بالکل صحیح کہا. کوئٹہ چمن وغیرہ میں نا جہاں لڑکے کا رشتہ طے ہوتا ہے جہیز نہیں ہے وہاں پہ. یہ ایک اچھی بات ہے, لڑکیوں سے جہیز نہیں جاتا, لیکن مرد کو نچوڑ لیا جاتا ہے. وہ اتنے پیسے اس سے لیے جاتے ہیں, مہر اس کے علاوہ ہوتا ہے. انہوں نے صحیح کہا بالکل. 7 یا 8 لاکھ روپے وہ ایڈوانس دے گا. اس 7-8 لاکھ روپے سے لڑکی کا بیڈ بستر الماری اور سارا جہیز کا سامان تیار کیا جائے گا. اسی سے لڑکی والے نکاح والے دن پبلک کو کھانا بھی کھلائیں گے, اور پھر مہر اس کے علاوہ وہ 25-30 لاکھ وہ اس کے حساب سے. تو اسلام نے جو مرد پہ خرچہ رکھا ہے نا شادی کے موقع پہ, وہ 2 خرچے رکھے ہیں, ایک مہر کا اور ایک ولیمے کا. اس کے علاوہ تیسرا خرچہ مرد کے اوپر ڈالنا یہ ظلم ہے, اور فیوچر میں اس کا نقصان عورتوں کو ہوگا. کیونکہ جب مرد کے لیے نکاح مشکل ہو جائے گا تو پھر وہ کرے گا ہی نہیں. ہو گیا جاؤ یار ایسی کی تیسی. تو لڑکیوں کے باپوں کے لیے اپنی بیٹیوں کے لیے رشتے تلاش کرنا عذاب جان بن جائے گا. اور جب ایک دفعہ معاشرے میں گرل فرینڈ کا کلچر آ گیا نا تو پھر آپ فری میں بھی اپنی بیٹی کسی کو دیں گے کہ 7 لاکھ مجھ سے لے لو, جیسے یہاں ہو رہا ہے پنجاب میں اور کراچی میں. الٹا 7-7 لاکھ کا لڑکی والے جہیز دے رہے ہیں, داماد پھر بھی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, یعنی وہ داماد بننے کے لیے تیار نہیں ہے جس کو ہونا چاہیے تھا. تو اس لیے کوئٹہ والوں سے ہماری خاص گزارش ہے کہ نکاح کو آسان بناؤ. ان اعظم النکاح برکتن ایسرھا مؤونۃ. نبی نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچہ سب سے کم ہو. اور دوسری بات یہ کہ آپ جو لڑکے سے 7 لاکھ 8 لاکھ روپے لے رہے ہو, دیکھو بندہ اگر ایک نمبر ہو, بندہ اگر کیا ہے ایک نمبر ہے, تو اتنے پیسے کس بات کے لیے جا رہے ہیں ابھی. یعنی داماد آپ کی بھی تو ضرورت ہے نا کہ آپ کی بیٹی کو کوئی اچھا شوہر مل جائے, تو آپ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کو اتنے قرضوں میں کیوں جکڑ رہے ہو. اور اگر وہ 2 نمبر آدمی ہے تو 7 لاکھ یا 14 لاکھ دینے کے بعد بھی وہ 2 نمبر ہی رہے گا, بلکہ بڑا 2 نمبر بن جائے گا وہ. اور جن علاقوں میں یہ لاکھوں روپے مہر لینے کی رسم ہے نا, میں کوئٹہ کی بات نہیں کر رہا, اوور آل ایک بات کر رہا ہوں. بعض جگہوں پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ پھر لڑکی پہ ظلم ہوتا ہے. مرد کہتا ہے میں اتنے لاکھوں روپے دے کے گویا تجھے خرید کے لایا ہوں, تو پھر وہ پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں اس کو, وہ پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا کوئٹہ میں ایسا ہوتا ہے, لیکن بہت سی ایسی جگہوں پہ جہاں بہت زیادہ مہر مانگا جاتا ہے اس میں پھر وہ بیوی کو بیوی والی عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. کہتا ہے ہمارا تو سارے جائیدادیں لٹ گئی ہیں, تو گھر بک گئے ہیں لوگوں کے, جائیدادیں لٹ گئی ہیں, روڈ پہ آ گئے ہیں پلاٹ بیچ کے. اور یہ صرف شریف لوگ یہ کام کرتے ہیں زنا سے بچنے کے لیے, ورنہ ایک عام آدمی کیا کہتا ہے چھوڑو یار اتنی ٹینشن کی کیا ضرورت ہے. تو اس رسم کو بالکل ختم کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر بالفرض یہ پیسے لینے ہی ہیں تو مہر کی مد میں لیے جائیں. کہا جائے کہ بھئی ایڈوانس میں آپ اتنا مہر دے دیں, اس سے ہم اپنی بیٹی کے لیے جہیز تیار کریں گے اور وہ پارسل کر دیں گے. باقی بارات کا کھانا تو اسلام میں ہے ہی نہیں, وہ تو اس کی کوئی لاجک ہی نہیں بنتی. تو مہر میں یہ کر لیا جائے, مہر میں سے منہا کر لیا جائے کہ بھئی ایڈوانس میں مہر آپ دے دو اور اس سے ہم اپنی بیٹی کے لیے سامان بنا کے اس کو رخصت کر دیں گے. سمجھتے ہو؟ آپ کو تو سردی لگنی نہیں چاہیے, کوئٹہ سے آئے یار. اور بھائی کوئی سوال پوچھنا چاہیں؟ جی جتنے میں یہ وہاں پہنچیں گے میں ایک اور سوال پڑھ لوں. میں ایک سیکنڈ وائف ہوں الحمدللہ. میں اپنے شوہر سے بہت خوش ہوں. میرے گھر والے میرے والدین مجھے تنگ کرتے ہیں کہ تم پیسے ہم پہ خرچ کرو. میرے بھائی کے مالی حالت ٹھیک نہیں, 4 بیٹی ہیں, مجھے ان کی ہیلپ کرتی ہوں. میرے والدین کہتے ہیں نہیں ثواب ملے گا.
تمہیں ثواب نہیں ملے گا. ہم انہیں ناکارہ اور تم انہیں ناکارہ و فقیر بنا رہی ہو. میں اپنے شوہر کی رضامندی سے بھائی پر خرچ کرتی ہوں, اپنے والدین پر بھی. میرے گھر کو مہمان آئے تو میں اگر کھانا بھی پکاتی ہوں تو کہتے ہیں ہمارا حصہ بھی ڈالو. میں ذہنی مریضہ بن گئی ہوں. میرے اور بھی مسئلے ہیں فیملی کی طرف سے. یعنی ان کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ شوہر سے خوش ہیں, یعنی یہ تو خیر مسئلہ نہیں ہے. گھر والے میرے والدین مجھے تنگ کرتے ہیں کہ تم پیسے ہم پر خرچ کرو. ان کے گھر والے اور ان کے والدین کہتے ہیں کہ پیسے ان پہ خرچ کریں, جبکہ یہ اپنے بھائی پہ خرچ کر رہی ہیں. 4 بیٹیاں ہیں, ان کی بھی ہیلپ کرتی ہوں. میرے والدین کہتے ہیں تمہیں, یعنی مقصد ان کا یہ ہے کہ والدین کہتے ہیں سارے پیسے گویا ہمیں ہی دو. تو ایسا تو نہیں ہے, والدین کو اگر ضرورت ہے تو ان کو دیں, نہیں تو جس کو ضرورت ہے اس کو دیں. دیکھو والدین پہ خرچ کرنا اس وقت واجب ہے جب والدین کو ضرورت ہو. آپ کی والدہ کی ذمہ داری شریعت نے آپ کے ابو پہ ڈالی ہے, ٹھیک ہے نا. ابو اگر بوڑھے ہو گئے ہیں تو پھر ابو کو بھی کھلائیں, اماں کو بھی کھلائیں اگر آپ کما رہی ہیں. اگر وہ جوان ہیں تو اماں کی ذمہ داری کس پر ہے؟ ابا پر ہے کہ وہ کما کے کھلائیں. پھر بھی ہر مہینے تھوڑی بہت ہیلپ ماں باپ کے ساتھ, ماں باپ ہونے کی حیثیت سے کرنی چاہیے. لیکن ان کو ضرورت نہیں ہے تو وہ زبردستی نہیں کر سکتے اس معاملے میں. جی جناب, ارشاد. وعلیکم السلام. جی ہاں, یہ کہہ رہے ہیں بھائی کسی پہ جادو ہو جاتا ہے تو ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جنہوں نے جنات غیر شرعی طریقے سے قید کیے ہوئے ہوتے ہیں. جنات نہ شرعی طریقے سے قید ہو سکتے ہیں نہ غیر شرعی طریقے سے, ہوتے ہی نہیں ہیں. یہ جو عامل لوگ ہیں جنات نے ان کو قید کیا ہوا ہوتا ہے. سمجھ رہے بات کو؟ وہ ایک آدمی نے دعا مانگی کہ اللہ مجھے گھوڑا دے دے, گھوڑا دے دے, گھوڑا دے دے, مجھے بھی سواری کرنی ہے. نہیں گھوڑا مطلب اس کا یہ تھا سواری. تو آگے کسی سیٹھ کی گھوڑی نے بچہ دیا تو سیٹھ کو کوئی بندہ ملا نہیں بچہ اٹھانے کے لیے. اس نے اس کو ٹھڈا مارا, اٹھا بھائی یہ اپنے گردن پہ لاد کے میرے گھر پہنچا کر اس بچہ. تو یہ گھوڑی کا بچہ گردن پہ لاد کے جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے اللہ تو دعا سنتا تو ہے, سمجھتا نہیں ہے. میں نے گھوڑا مانگا تھا سوار ہونے کے لیے, تو نے الٹا مجھے پہ سوار کر دیا. تو سمجھتا تو کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. تو تو یہ جو عامل لوگ جو کہتے ہیں نا کہ ہم نے جنات کو قید کیا ہوا ہے, انہوں نے نہیں قید کیا ہوا, تو جنات نے ان کو کیپچر کیا ہوا ہوتا ہے. جنات ان پہ حاوی ہوتے ہیں, تو ان کے پاس تو جانا ہی نہیں چاہیے. جادو اگر واقعتاً کسی پہ ہے تو سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے اپنے اوپر دم کرے, آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اوپر دم کرے. اپنے گھر میں کسی کو کہہ دے پانی پہ بوتل پہ دم کر کے چھینٹے ماریں, بس اس سے زیادہ کچھ بھی نہ کرے, وہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. نہیں ہوتا تو صبر کرے. ان کے پاس جانے سے فائدہ نہیں ہوگا, یہ بتا دوں. وقتی ہوگا اور بعد میں دوبارہ اس سے بڑی مصیبت میں آئیں گے. جناب والا وعلیکم السلام ورحمۃ. دیکھیں اس کے لیے وظیفہ میں نہیں بتاتا. پہلی تو بات یہ کہ وائف کو کوئی ڈپریشن ہو رہی ہے لاشعوری طور پر, زیادہ تر یہ کیس اس میں ہوتے ہیں. دیکھو بعض دفعہ آدمی کو ٹینشن ہوتی ہے, وہ نکلتی کسی اور طرح سے ہے. مریض خود بھی نہیں بتا پاتا کہ مجھے ٹینشن کیا ہے. لاشعوری طور پر نا ذہنی طور پہ ٹارچر ہو رہی ہوتی ہیں, کوئی نہ کوئی ساس کر رہی ہوتی ہیں. میں نہیں کہہ رہا آپ کی والدہ خدا نخواستہ ایسی ہیں, لیکن ہو رہا ہوتا ہے, آپ کو پتہ نہیں ہوتا. بعض دفعہ شوہر کی طرف سے ہر وقت دوسری شادی کی باتیں کر رہا ہوتا ہے گھر میں وہ. بعض دفعہ تو اس پہ ہوتا ہے, ہر بیوی کو اس پہ ڈپریشن ہوتی ہے, میرے میاں ہر اتوار کے بیان میں مفتی صاحب کا بیان سننے کیوں جا رہے ہیں, ناغہ نہیں کرتے. تو یہ لاشعوری طور پر اس سے بھی ڈپریشن ہو سکتی ہے, ہو کسی کو کچھ بھی سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو بہرحال آپ نے سب سے پہلے یہ وظیفوں میں جو پڑ جاتے ہیں نا, اس کا آج کل بڑا فالٹ یہ ہے کہ اصل وجہ پھر یہ تلاش کرنے سے غافل ہو جاتے ہیں. دعا پڑھیں, دعا سے کون منع کر رہا ہے آپ کو, دعا مانگیں اللہ سے, اللہ کا ذکر بھی کریں. حسبی اللہ و نعم الوکیل یہ زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے. تو میں اس کا انکار نہیں کر رہا. سب سے پہلے آپ تنہائی میں بیٹھ کے بیوی کی بات سنیں, اس کو کنارے پہ لے جائیں, اس کو بولیں بیگم بتاؤ کہ دل میں تمہارے ہے کیا, مجھ سے نہیں چھپاؤ, اور اپنے ظرف کو تھوڑا بڑا, کوئی ٹینشن ہے تو میرے سامنے شیئر کرو. میں نہیں جاؤں گا مفتی صاحب کے بیان میں اتوار کو, ٹھیک ہے نا, میں نہیں جاؤں گا آئندہ. کوئی یہ تو میں مزاح کی بات کر رہا ہوں. اس سے پوچھیں, بعض دفعہ ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے میں نے میاں سے بولا یہ اور اس کا پارا ہائی ہو جائے گا.
پھر بھی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی تو کاؤنسلنگ کرنے کے لیے نفسیاتی ڈاکٹر ہوتے ہیں, سائیکیٹرک ہوتے ہیں, ان کے تجربے ہوتے ہیں. وہ بیچارے یہ کام کر کر کے خود ان کی سیٹنگ آؤٹ ہو چکی ہوتی ہے, تو ان کے پاس کسی اچھے ایک سائیکیٹرک کو دکھائیں. بعض دفعہ بیوی شوہر کو نہیں بات کرنا چاہ رہی ہوتی, وہ پھر ڈاکٹر کے سامنے اپنی بات رکھ دیتی ہے, وہ بتا دیتی ہے میرے ساتھ پرابلم کیا ہے, وہ اگلوا لیتے ہیں. تو ایسی میڈیسن بھی دیتے ہیں ڈاکٹر. بعض دفعہ کوئی ٹینشن ایسی ہوتی ہے جس کی وجہ سے مسئلہ ہو جاتا ہے, تو وہ میڈیسن سے بہت جلدی قابو ہو جاتا ہے. اگر وہ لیٹ کر دو گے آپ روحانی عاملوں کے چکر میں, پھر وہ میڈیسن سے بھی نہیں مسئلہ حل. میں نے بہت سے نفسیاتی مریض دیکھے ہیں جو ابھی پہلی اسٹیج پہ تھے, میڈیسن سے ان کا علاج ہو گیا. تو یہ سارے پروسیس میں پڑھیں اور روحانی ٹوپی ڈراموں میں نہ پڑھیں کائنڈلی آپ. اور جس کے پاس جائیں گے وہ بولے گا فلانی نے کر دیا ہے, جن چڑیل بھوت بھیج دیا. تو یہ جی جناب جی تھوڑا سا پیچھے ہو جائے. جی 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 ٹھیک, بیٹھے میں جواب دیتا ہوں. ان کا سوال یہ ہے کہ حنفی مسلک میں خون نکل کے بہنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو بہت سارے واقعات ہیں صحابہ کے کہ نماز کے دوران ان کا خون نکلا مگر وضو نہیں ٹوٹتا. پہلی بات تو یہ کہ بہت سارے واقعات نہیں ہیں, ایک واقعہ مجھے صحیح سند کے ساتھ یاد پڑتا ہے. یہ جو آپ نے کہا کہ نماز کے دوران ان کی ٹانگ کاٹ دی گئی, تو یہ تو ویسے ہی عقل کے خلاف ہے نا. پوری ٹانگ نماز کے دوران کون کاٹ سکتا ہے کسی کی. یہ واقعہ ہے کہ صحابہ کو نماز کے دوران تیر لگا, یہ صحیح حدیث ہے, اور تیر لگ کے بہتا رہا ہے خون اور وہ نماز پڑھتے رہے ہیں. یہ واقعہ صحیح ہے. اس پر ایک بہت بڑا اشکال ہوتا ہے کہ وہ ان کا تو وضو نہیں ٹوٹا تو حنفیوں کا کیوں ٹوٹ جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. اس کا جواب یہ کہ اس حدیث یہ بالاتفاق منسوخ ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی جو کہتے ہیں خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا, خون کو ناپاک وہ بھی مانتے ہیں. خون بہرحال کیا ہے, کیونکہ قرآن میں اس کو ناپاک قرار دیا ہے, اور قرآن میں آتا ہے کہ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ کہ اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں. نماز میں طہارت اور کپڑوں کا پاک رکھنا یہ تو قرآن سے ثابت ہے. اللہ بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں کرتے. تو سب سے بڑا اشکال ان صحابی پر یہ ہوتا ہے کہ چلو خون نکلنے سے فرض کر لیتے ہیں وضو نہیں ٹوٹا, لیکن وہ خون کپڑوں پہ تو لگا نا, کپڑے ناپاک ہو گئے. تو جو جواب آپ کا اس بارے میں ہے, جو تعویل آپ اس کی کرتے ہو, حنفیہ وہی تعویل کس کی کر لیتے ہیں. ظاہر ہم یہ کہتے ہیں ان صحابی کو یا تو علم نہیں تھا کہ خون ایک ناپاک چیز ہے, یہ علم نہیں تھا ان کو, کیونکہ اسلام جو مسائل کا علم ہے وہ تو آہستہ آہستہ پھیل رہا تھا نا. بہت سے صحابہ کو بہت سی چیزیں معلوم نہیں تھی. ان کا یہ خیال تھا کہ خون ناپاک نہیں ہے اور اس کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. تو ان کا خیال پوری امت پہ حجت نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ اس حدیث کو مانو گے تو پھر آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ خون کیا ہے, پاک ہے, جبکہ اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے. تو یہاں یہی کرنا پڑے گا کہ ان صحابی نے اپنی رائے کے مطابق اس پر عمل کیا. اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توثیق اور آپ کی طرف سے یہ ثابت نہیں ہے کہ یہ نبی نے ان کو یہ فرمایا ہو. اور رہا یہ کہ حنفیہ جو اس کے قائل ہیں کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے, اس کی مضبوط دلیل ہے, صحیح حدیث ہے کہ ایک صحابیہ نبی کے پاس آئیں اور کہا کہ مجھے بہت زیادہ بلیڈنگ ہوتی ہے, یعنی حیض کے علاوہ بھی ہوتی ہے. تو آپ نے فرمایا انما ذالک دم عرق, یہ ایک رگ کا خون ہے, لہذا جب بھی یہ نکلے تو آپ وضو کر لیا کریں. تو رگ کا خون ہونا, رگ سے مراد وہ رگ نہیں ہے جس کو ہم اردو میں رگ کہتے ہیں, یعنی نسوں میں سے خون جو بلڈ ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو ٹوٹنے کی جو وجہ بتائی وہ رگ سے خون کا نکلنا قرار دیا ہے. تو یہ بہت بڑی امام حنیفہ کی دلیل ہے کہ رگ سے جب بھی خون نکلے گا آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا. چلیں دیکھیں, فرض تو سب کا بنتا ہے کہ جو بھی دین کی دعوت جس طرح سے پھیلا سکتا ہے پھیلائے, لیکن ہندو, سکھ اور عیسائی کو جب دین کی دعوت دیں تو بہت حکمت کے ساتھ, بہت مصلحت کے ساتھ. ایسے ڈائریکٹ کسی کو کہنا کہ تم مسلمان ہو جاؤ, اس سے انسان ضد میں آتا. آپ جو پراپر اسٹڈی کر کے جائیں, جو اسلام پہ اعتراضات ہوتے ہیں ان اعتراضات کا آپ جواب دیں, تو وہ خود بخود سمجھتے چلے جائیں گے کہ اسلام برحق ہے, اور پراپر وے میں
بہت مثبت انداز میں. تو اس طرح سے کام کریں, ادروائز آدمی خاموش رہے تو پھر زیادہ اچھا ہوتا ہے. تو کوشش کریں اس طرح سے. یونیورسٹی میں تو کام کرنے کی بہت شدید ضرورت ہے. جی 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 ٹھیک. ان کا سوال یہ ہے کہ صحابہ کے دور میں بھی اختلافات ہوئے ہیں, لیکن فروعی مسائل میں ہوئے نا, عقیدے میں تو اختلافات نہیں ہوئے. تو آج تو فرقوں میں اختلافات ہو رہے ہیں عقیدے کے. تو خوب سمجھ لیں کہ عقیدے کی بھی دو قسمیں ہیں, ایک اسلام کے بنیادی عقائد اور ایک وہ عقائد جن کے بارے میں قرآن و حدیث خاموش ہیں, وہ اجتہاد ہے فقہا کا. تو وہ عقیدے جن کو قرآن و سنت نے واضح کیا ہے ان میں کوئی اختلاف آج بھی نہیں ہے, اور اگر وہ اختلاف کرتا ہے تو وہ گمراہ ہے. جیسے عقیدہ توحید ہے, اللہ ایک ہے, ٹھیک ہے نا. اس پر میرے مستقل یوٹیوب پہ لمبے لمبے بیانات ہیں, اگر میں زیادہ لمبا جواب دوں گا تو باقیوں کے سوال رہ جائیں گے. کچھ عقائد ایسے ہیں جو قرآن و سنت میں اس میں وضاحت نہیں ملتی, وہ استدلال کیا گیا ہے. جیسے المحند المفند کے کچھ عقیدے ایسے ہیں, کوئی بھی رائے رکھ لے, یہ بھی رائے ٹھیک ہے, دوسری رائے بھی ٹھیک ہے. تو یہ جو بنا کے پیش کیے جا رہے ہیں نا کہ ہر عقیدہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے, یہ غلط ہے. ایسا نہیں ہے, ہر عقیدہ اسلام کا بنیادی عقیدہ نہیں ہے. کچھ عقائد ایسے ہیں جن سے قرآن و سنت خاموش ہیں, تو آپ کی رائے کچھ بھی رکھ سکتے ہو اس میں. تو اس وجہ سے بھی کنفیوژن ہو رہی ہے. تو اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ بھائی بیسک عقائد میں اختلاف اگر نہیں ہے تو وہ حق پر ہے بس, اس کے بعد پھر راستہ کھلا ہوا ہے. کوئی وہ رائے رکھتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے, کوئی دوسری رائے رکھتا ہے. جیسے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کی مٹی جو آپ کے جسم کو چھوتی ہے وہ عرش سے افضل ہے. اس پہ بہت سارے دلائل ہیں, وہ تو ہمیں بات نہیں کرنے دی محترم نے. تو پھر ہم نے کہا, کیونکہ میری نظر میں یہ عقیدہ اتنا اہم ہے ہی نہیں کہ میں اس پہ بیٹھ کے گھنٹوں گھنٹوں بیانات کروں, ٹھیک ہے نا. لیکن اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ نہیں جی عرش افضل ہے قبر سے, تو بھی کچھ بھی نہیں ہوتا اس سے, تو بھی کوئی ایسی ٹینشن کی بات نہیں ہے. ہاں یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ سے نبی افضل ہو گئے ہیں, یہ غلط ہے. نبی کو ایسا مقام دے دینا کہ اللہ کے برابر کر دینا. تو اللہ کی ایک مخلوق ہے عرش اور ایک مخلوق ہے مٹی, تو اللہ کی ایک مخلوق کو دوسری مخلوق پر فضیلت دینے سے یہ لازم نہیں آتا کہ آپ اللہ نبی کو اللہ پہ فضیلت دے رہے ہیں. گڑبڑ یہاں سے آ رہی ہے. باقی جو مسئلہ ہے نا کہ اتنے سارے فرقوں میں کریں کیا, اس پر میں کئی بار بیان کر چکا ہوں کہ کل بدعت ضلالہ, ہر نئی چیز کیا ہے, بدعت ہے. صدیوں سے جو چلا آ رہا ہے نا اس کو چینج کرنے کی کوشش نہ کریں, چاہے وہ قرآن و سنت کا کیسا ہی لیبل لگا دے اس پہ. جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. جو بھی آپ کو جمہور سے ہٹا رہا ہے, پوری امت سے ہٹا رہا ہے, کتنا ہی اچھا لیبل لگا کے, وہ کبھی بھی سیدھے راستے پر نہیں ہو سکتا. جی جی آیا جی. دیکھو, ایک انہوں نے جو مجھے کہا میں اس میں ایکسپرٹ ہوں. ایکسپرٹ ہونے کے دو مطلب ہیں. ایک ہے کہ میں شادیاں کر کے ایکسپرٹ ہو گیا ہوں, یہ غلط مطلب ہے. ایک یہ کہ مجھے اس بارے میں شرعی نالج ہے, تو وہ تو سبھی علماء ایکسپرٹ ہیں, ٹھیک ہے نا. تو تجربے کر کے شادیوں کے, وہ تو جب میں نے شادیاں نہیں بھی کی تھی نا اس وقت بھی میں تجربے تھے میرے. تجربے میں ہی مانا لوگوں کے حالات سے تجربہ ہو گیا تھا. تو وہی ہم نے اپنی زندگی میں بھی وہی چیزیں پائی ہیں. تو ابھی ایک صاحب آئے تھے, وہ کسی کو کیا پتا کس کی بات ہو رہی ہے, بیگم کی شکایتیں یہ یوں کرتی ہے. میں نے کہا بیگم اماں کے ساتھ رہتی ہے. انہوں نے کہا اماں کے ساتھ. میں نے کہا کبھی بھی حل نہیں ہوگا یہ مسئلہ قیامت تک. اماں بہو کی, ساس اور بہو کی لڑائیاں ہوتی ہیں تو وہ نہیں حل ہو سکتی. تو یہ جو مسئلہ ہے نا کہ جلدی شادی کی اسلام نے ترغیب دی ہے. یونیورسٹی میں ان کے پاس کوئی پلان ہی نہیں ہوتا, کریں کیسے, بس مفتی صاحب کا بیان سنا اور کھڑے رویں, اور جہاں کرنا چاہتے ہیں بالآخر
دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے, ان کے بچے ہم کو ماموں کہہ گئے. یہ پلاننگ بناتے بناتے رہ گئے اور ان کی کہیں اور شادی ہو گئی. اور پھر میں اس کو بڑے اس سے بتاتا ہوں کہ پہلا غم یہ کہ کہیں اور ہو گئی اس کی, دوسرا غم یہ کہ اس کے بچہ بھی ہو گیا, تیسرا غم یہ کہ اس کا بچہ آپ کو ماموں بول رہا ہے. یار تو بہت زیادہ ہو گئی ہے, ٹھیک ہے نا, یہ بہت زیادہ ہو گئی. تو دیکھو اس کا میں بیٹھا ہوا ہوں, مجھ سے مشورہ لے لو آ کے. مسئلہ میرے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ مجھ سے سیریس لوگ آ کے مشورے نہیں لے رہے ہوتے, وہیں چسکے لینے کے لیے باتیں کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. کوئی سیریسلی مجھ سے مشورہ لینا چاہے گا تو میں اس کو پراپر حل انشاءاللہ بتاؤں گا. ہو یہ رہا ہوتا ہے کہ لڑکی کے ابا کو منوانا بھی میری ذمہ ڈالا ہوا ہوتا ہے انہوں نے. یعنی ابھی بیٹھا ہے, کچھ بھی نہیں ہے, خیال آیا یار وہ جو کلاس میں اس طرف بیٹھتی ہے نا وہ بڑا صحیح ہے, بڑی اٹریکشن ہے اس میں نے اس سے شادی کرنی ہے. اب یہاں سے آئے گا میرے سے مشورہ لینے کے لیے, میں اس سے شادی کروں کیسے؟ یار میں تمہیں پورا انگلی پکڑ کے ایک ایک چیز, یعنی میں تمہاری شادی بھی میں کرواؤں, پھر تم نے نان نفقہ کیسے اٹھانا ہے یہ بھی میں بتاؤں گا تمہیں, ہے بھائی, الگ گھر کا انتظام بھی پھر گویا میں تمہیں تمہارے لیے یہ نہیں ہوتا بھائی. آپ نے میرے پاس اگر مشورہ لینے کے لیے آنا ہے تو اس اسٹیج پہ آنا ہے کہ لڑکی والے راضی ہو چکے ہوں. اب آپ بتاؤ کہ راضی ہونے کے بعد میں نے کیا کرنا ہے, میرے پاس وسائل نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو میں آپ کو ایک پراپر اس کا سادہ سا حل بتاتا ہوں, لیکن اس میں یک طرفہ معاملہ نہیں ہوتا. یہ لڑکی کے ابا کو بھی اللہ سوچ دے تو یہ ہوگا نا. بیان آدھے لوگ سن رہے ہیں, آدھے سن نہیں رہے. لڑکے سن رہے ہیں بیان, لڑکیوں کے ابا نہیں سن رہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ یا لڑکیاں نہیں سن رہی. جب یونیورسٹی میں آپ پہنچ گئے, مکس گیدرنگ کا ماحول ہے, کو ایجوکیشن کا ماحول ہے, تو نکاح کی اہمیت کم نہیں ہوئی ہے, پہلے سے بڑھ گئی. تو بھائی نکاح کو بہت ہلکا لو. یہ جو مسئلہ ہے نا ہمارے ہاں یار, جیسی شادی کی اوف بھائی شادی, اوف نکاح کوئی بچوں کا کھیل تھوڑی ہے بھائی, ذمہ داریاں بھائی, پوری زندگی بھائی, وہ ایسا بنا کے بھائی, پھر لڑکی والے آ رہے ہیں تو لڑکے والے جا رہے ہیں, پھر یہ بھیج رہے ہیں مٹھائی کے ڈبے, پھر 6 مہینے استخارے ہوئی. تو آدمی کہتا ہے یار عذاب ہے یار. میں اگر اپنی شادیوں کے قصے سناؤں آپ کو تو مجھے حیرانگی ہوتی ہے, تمہارا ایک پہ یار اتنا خرچہ نہیں, اتنا ہم نے 3 کر لیے الحمدللہ. اور اللہ کا فضل ہے ہمارے ہر گھر میں اولاد ہے, اور اللہ کا بڑا فضل ہے, اللہ نظر بس سے بچائے. کیونکہ ہم گئے بھائی کرنی ہے کرو, نہیں کرنی پتلی گلی سے نکلو کہیں اور ٹرائی کرنے جاؤ. اتنا نہیں ہمارے پاس ٹائم ہے کہ بیٹھ گئے لڑکی والے آ رہے ہیں تو لڑکے والے جا رہے ہیں, تو ماموں آ رہے ہیں تو چاچو آ رہے ہیں. او بھائی کرنی ہے, ٹھیک ہے, میں آپ کے سامنے ہوں, آپ کو اپنے ماہانہ ارننگ بتا دیتا ہوں, رکھنا کہاں ہے یہ میں بتا دیتا ہوں. کرنی ہے بتاؤ ہاں یا نہ میں, مجھے کیا چاہیے جواب. نہیں کرنی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, جاؤ. بہت سے لڑکیاں محتاج ہیں, ان کو کھوپڑی میں بات سمجھ میں آ جائے گی. لیکن آپ نے جب طے کر لیا کہ میں نے ادھر ہی کرنی ہے, یہاں کے علاوہ نہیں کرنی, تو بھائی انسان کو دنیا میں وہ نہیں ملتا جس کی وہ تمنا کرے. اپنا معیار تھوڑا سا نیچے کر دے. تو اس کو آپ زیادہ ٹینشن والا مسئلہ نہ بنائیں کہ وہ بھائی کیسے ہو. بہت آرام سے لکھا نام ہے گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کا. نکاح نام ہے 2 گواہ سن رہے ہوں, ایجاب و قبول ہو, ٹھیک ہے نا. ویسے بھی تو دوستی تھی نا دونوں کی. بھائی گرل فرینڈ ہے, وہ آپ کی گپ شپ ہو رہی ہے, تو دوستی کو. میں تفریح کے لیے بھی گلگت گیا تو یونیورسٹیوں سے لڑکے اپنی گرل فرینڈس کے ساتھ آئے ہوئے تھے. تو ایک بندہ آیا, کہہ رہے میری گرل فرینڈ کے لیے کوئی پیغام, ویڈیو نے, وہ گرل فرینڈ بھی اس کی ساتھ ہی تھی, وہ تھوڑی ڈر رہی تھی میرے سامنے آتے ہوئے. یہ آ گئے, مفتی صاحب میری گرل فرینڈ کے لیے کوئی پیغام. میں نے پیغام یہ دیا اس کو کہ اس کو چھوڑ دے فوراً. تو میں نے کہا چھوڑ دے اس کو, یہ میں نے پیغام ریکارڈ کرا. میں نے کہا چھوڑ دو, یہ کون سا طریقہ ہے یار گرل فرینڈ. اب مجھے ایک بات بتاؤ, یہی گرل فرینڈ ہے یار, 2 گواہ کو بلاؤ, ایجاب و قبول کرو, بیوی بن گئی تمہاری. اس میں کیا جا رہا ہے, کیا جا رہا ہے بھائی اس میں؟ یہ جا یہ رہا ہے کہ یہ چیز ابا کی سمجھ میں نہیں آئے گی, یہ جا رہا ہے مسئلہ. یہ ہے یہ لڑکی کے ابا کی کھوپڑی میں یہ بات تو کیوں نہیں آئے گی کھوپڑی میں. یار تمہاری بیٹی ویسے ہی بوائے فرینڈ کے ساتھ گھوم رہی ہے, کتنا آسان کر دیا ہے, کتنا آسان کر دیا اسلام نے. ہمیں ہندوؤں کی طرح آگ کے گرد 7 چکر لگانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں کورٹ جانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے تو ایسے نکاح پڑھائے, میں لاہور میں بیٹھا ہوں, لڑکا لڑکی کراچی میں بیٹھے ہیں. انہوں نے کہا نکاح پڑھوا, میں نے کہا بھائی میں لاہور میں ہوں, ابھی پڑھا دیتا ہوں, میرے پاس ٹائم نہیں ہے کراچی آنے کا. ہاں جی چلیں. میں نے کہا ادھر ہی گواہ بلائے, ان کو فون پہ میں نے نکاح پڑھایا. چل بھائی شاباش, ایسے نمٹاؤ یار, ایک طرف کرو معاملہ. تو اب کیا ہے کہ اب
یہ کام کرتے ہوئے لڑکے لڑکی اس لیے ڈرتے ہیں کہ پھر رخصتی ہوگی تو رخصتی نہ کرو. یہ بھی تو رخصتی ہوئی ہوئی ہے. یہ جو گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ گھومنے پھرنے جا رہے ہیں, اٹ از کالڈ رخصتی. ٹھیک ہے نا. رخصتی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ میاں بیوی کہیں تنہائی میں جمع ہو جائیں. پہلی دفعہ بھی جمع ہو گئے تو رخصتی ہو گئی. تو یہی تو رخصتی ہے. تو اس حرام کو حلال کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے. اور ابا کو بتا دیں, چھپ چھپا کے نہ کریں, ابا کو بتائیں, کیونکہ اس کے پھر سائیڈ افیکٹ بہت زیادہ ہیں. سائیڈ افیکٹ یہ ہے کہ لڑکا جب لڑکی کے باپ کی پرمیشن کے بغیر چھپ کے نکاح کرتا ہے تو 99% کیسز ایسے ہیں جس میں پھر وہ لڑکی کو برباد کر کے چھوڑتا ہے. لڑکیاں یہ بات سمجھتی نہیں ہیں, وہ برباد کرے گا اس کو, کیونکہ وہ اپنی ہوس پوری کرنے کے بعد نا کچھ دنوں میں اس کو لگے گا کہ یار یہ میں نے ٹینشن پال لی ہے, وہ والی جو میرے دوست کے ساتھ جو تھی نا وہ والی وہ زیادہ اچھی ہے, یہ اس کو چھوڑو. تو وہ اس کا دماغ گھومتا ہے, کیونکہ فیملی انوالو نہیں ہوتی تو وہ لڑکیوں کی زندگی عذاب بنا دیتا ہے. پھر وہ میرے پاس 99% کیسز ایسے آئے ہیں جہاں چھپ کے شادی میں لڑکی برباد ہو, لڑکے کو کچھ نہیں ہوتا. تو اس میں لڑکی کے باپ کو چاہیے کہ جب بیٹی جا ہی رہی ہے کسی بوائے فرینڈ کے ساتھ, بولے یار 2 بول پڑھ کے بیوی بناؤ, جاؤ یار, تمہاری امانت. گھر نہیں ہے رہنے کے لیے تو جیسے پہلے میرے پاس رہ رہی تھی ابھی تک رہتی رہے گی. جب گھر ہو جائے گا تو پراپر طریقے سے پھر وہیں جا کے رہ لینا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. ابھی بھی تو رہ ہی رہی ہے نا ابا کے گھر میں, تو شادی کے بعد بھی ابا کے گھر میں رہ لے, اس میں کیا جا رہا ہے. ایک چیز حلال ہو جائے گی, گپ شپ ہو گئے, پھر وہ دونوں خود بھی آپس میں طے کر لیتے ہیں کہ ہم نے کیسے رہنا ہے, کہاں رہنا ہے. بہت ساری چیزیں نکاح کے بعد سمجھ میں آتی ہیں کہ یار یہ وہ 2 کمروں پہ ہو سکتا ہے رہنے کے لیے ایگری ہو جائے. وہ کہے چلو یار میں آپ کے ابا اماں کے ساتھ رہنے کے لیے ایگری ہوں. تو اتنی بڑی ٹینشن والا کام ہے نہیں جتنا ہمارے معاشرے نے اس کو سمجھ لیا. جاب لیس بھی ہو پھر بھی ہو سکتا ہے. وہ جو مکھنچو معذرت کے ساتھ وہ جو گھماتا پھراتا پھر رہا ہے اپنی گرل فرینڈ کو, وہ کون سا جاب پہ ہے, اور گرل فرینڈ کون سا فری میں جائے گی آپ کے ساتھ, کچھ تو خرچہ اس پہ کرنا پڑے گا نا. تو میں آپ کو حلفیہ کہہ سکتا ہوں کہ گرل فرینڈ پہ خرچہ جتنا ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے وہ بیوی کے خرچے سے بہرحال کم ہے. سمجھتے ہو, جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. گوروں کے یہاں تو گرل فرینڈ پہ بھی 1 روپیہ خرچ نہیں کرتے. اور کچھ وقت کے بعد یہی ہوگا جب یہ کلچر زیادہ بڑھے گا. تو کیونکہ جیسے صرف مرد کی مجبوری نہیں ہے عورت کی مجبوری بھی مرد ہے, اس کو بھی ایک عدد بندہ چاہیے. تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ فری میں پھر یہ لڑکیوں پہ جو خرچ ہو رہا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا معاملہ. تو یہ سب نقصان فیوچر میں عورت کو ہونے والا ہے. تو نکاح کو آسان بنا دو یار. ادھر میں تو ایک ہول سیل کے حساب سے نکاح پڑھا رہا ہوں آج کل. ایک ٹائم پہ 4 نکاح 5 نکاح, چل بھائی. کل میں نے 2 نکاح پڑھائے خطبے کے ساتھ, تیسرا دولہا لیٹ پہنچا. میں نے کہا پرانا والا خطبہ تمہیں گفٹ مبارک, اب میں نیا سرے سے خطبہ نہیں پڑھ رہا. وہ یار ہم لوگ آئے, میں نے کہا بھائی بس ایجاب و قبول کرا, کہہ رہے ہیں وہ خطبہ ہی نہیں ہوا. میں نے کہا وہ جو ابھی ہوا ہے نا وہ والا تمہارا ہو گیا. خیر پھر زیادہ وہ بیچارے ڈر گئے, میں نے پھر ایک اور خطبہ پڑھ دیا, ورنہ وہ گھبرا گئے نا, پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے یہ. تو آسان بناؤ یار. لیکن یہ باتیں سمجھدار لوگوں کی سمجھ میں آئیں گی. جو ہم لوگ جو رسومات کے بندھے ہوئے لوگ ہیں نا, ان کو یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. آسان بناؤ, ہلکا کرو نکاح کو, بہت آسان. گرل فرینڈ کو چھوڑ دو, اسے بولو یار نکاح پڑھو بس. اور باپ کو چاہیے وہ راضی ہو جائے. جب تمہاری بیٹی کسی سے گپ شپ لگا رہی ہے تو بولو بیٹا اس کو نکاح کر لو اس سے. باپ کو تو خود چاہیے نا یہ کام کرے. جی ارشاد. وعلیکم السلام. جی جی صحیح. جی بہت اچھا اس کا سوال ہے. دیکھیں جب اسلامک بینک ایگریمنٹ کرتا ہے نا تو ہوتا یہ ہے کہ وہ جائز منافع کماتا ہے لیکن کائبور کو سامنے رکھ کے کماتا ہے. وہ کہتا ہے جتنا دوسرے بینک سود لے رہے ہیں تو میں مزاربت میں آپ کو اتنے % دوں گا جتنا دوسرے بینک سود دے رہے ہیں. لے نہیں رہے, بینک دے رہے ہیں. یہ بینک کی مجبوری ہے, اس لیے کہ بینک اگر کائبور کو سامنے رکھے بغیر آپ کو زیادہ پروفٹ دینا شروع کر دے تو یہ دوسرے جتنے جو کمرشل بینک ہیں نا جو سودی نظام پہ چل رہے ہیں, یہ کسی اسلامی بینک کو چلنے نہیں دیں گے, کیونکہ یہ پھر ٹھپ ہو جائیں گے نا. جب لوگوں کو اسلامک بینک میں زیادہ پروفٹ ملے گا اور جو دوسرے سودی بینک ہیں ان میں کم مل رہا ہے, تو وہاں سے ساری رقمیں اٹھا کے کہاں آئیں گی, وہ اسلامی بینکوں میں آنا شروع ہو جائیں گی, جس کا نتیجہ نکلے گا یہ جو تھوڑا بہت سسٹم چل رہا ہے یہ بالکل
ختم ہو جائے گا. اور اگر یہ کم دینا شروع کریں گے تو لوگ یہاں نہیں آئیں گے. تو یہ اسلامک بینکوں کی مجبوری ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ یہ مضاربہ کا جو ایگریمنٹ ہوتا ہے نا, اس ایگریمنٹ میں چینجنگ کرتے ہیں آپ کی پرمیشن سے, یہ زبردستی کی نہیں ہوتی. کہتے ہیں ٹھیک ہے جب کائبور میں اضافہ ہو گیا تو ہم یہاں سے اپنے پروفٹ میں اضافہ کریں گے, پروفٹ میں کمی کر دیں گے, اور جب کائبور میں کمی ہو گئی تو ہم اپنے پروفٹ میں اضافہ کر دیں گے. یہ ایگریمنٹ کا حصہ ہوتی ہے یہ چیز, اس میں کوئی دھوکہ نہیں ہوتا. تو ہونا تو نہیں چاہیے یہ کہ آپ نے کیوں اپنے آپ کو سودی بینکوں کے ساتھ مرج کیا ہوا ہے, لیکن یہ مجبوری ہے. تو اس مجبوری کی وجہ سے, اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو اسلامک بینکوں کا نظام ہے یہ 100% کوئی معیاری نظام نہیں ہے, یہ خالص سود سے بچانے کی ایک تدبیر ہے کہ فی الحال اس پہ آ جاؤ. اور خالص بینکنگ یہ جب تک پراپر مضبوط اسلامی حکومتیں نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے ہمارے معاشرے میں. تو جو ہو رہا ہے سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. تبھی ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو بچا سکتا ہے تو بچائے وہ, لیکن اس پہ سود کے حکام بہرحال جاری نہیں ہوں گے. جی 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 دیکھیں عام انسان بھی ہو سکتا ہے. قرآن نے جو کہا ہے نا کہ 3 درجات ہیں, ایک دائیں ہاتھ والے, ایک بائیں ہاتھ والے, اور سب سے سبقت کرنے والے. تو کوئی بھی ایکسیلنسی پیدا کرتا ہے نا اچھے عمل میں تو وہ سبقت کرنے والوں میں شمار ہوتا ہے. یہ صرف علماء یا شہید نہیں ہے, اس میں کوئی بھی ہو سکتا ہے. ایک سوال خاتون کا بھی پڑھ لیتے ہیں. کسی خاتون نے کہا جی میرا نکاح کرا دیں, میرے گھر والے بھی راضی ہیں, لڑکا بھی راضی ہے, اس کی فیملی نہیں مان رہی. دیکھیں لڑکے کی فیملی اگر نہیں مان رہی ہے نا تو مجھے نہیں پتا یہ لڑکا ذمہ دار ہے یا نہیں ہے. تو ایسے نکاح میں اس لیے نہیں پڑھاتا کہ بعد میں یہ لٹکا کے چھوڑ دے. ابھی تو بہت اچھا لگ رہا ہوگا آپ کو, فیملی انوالو نہیں ہے, اس کے بعد وہ چند دن کے بعد ایسا نہ اس کا دل بھر جائے پھر وہ آپ کو چھوڑ چھاڑ کے نکل جائے, آپ کی زندگی خراب ہوگی. تو ایسے نکاح میں میں خود کم از کم کسی کو ترغیب نہیں دیتا. تو اس کے سائیڈ افیکٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں. بعض چیزیں جائز ہوتی ہیں تو اب یہ خاتون نے خود فیصلہ کریں کہ یہ اس لیول کا بندہ ہے یا نہیں ہے. تو یہ میں یہ ذمہ داری نہیں اٹھاتا, خود فیصلہ کریں. اور بہت مجبوری ہو تو پھر کورٹ سے رابطہ کریں. کورٹ میرج سب سے سیف راستہ ہے. عرض یہ ہے کہ مجھے جو بچے بدتمیز ہوں اور والدین کی بات نہیں مانتے تو انہیں کسی طرح سیدھا کیا جائے, ان کی شادی کرا دیں آپ. ٹھیک ہے, ان کو بیوی خود سیدھا کر لے گی. خیر جو بچے سیدھے نہیں ہو رہے تو بچپن سے کنٹرول کرنا پڑتا ہے ان کو. بچپن سے روب میں, بچوں پہ روب بہت ضروری ہے. اور بچوں پہ روب ختم ہو گیا تو سمجھو کہ تم بس آپ کسی کام کے نہیں ہو پھر. تو اب تھوڑا سا روب رکھیں ان پہ, تھوڑی سی سختی کریں, زیادہ نہ کریں, تھوڑی تھوڑی کریں. جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھ سے زیادہ دنیا کا علم جانتے ہو. تو اگر ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات نہ مانیں کہ حضرت آدم ڈائریکٹ مٹی سے بنے ہیں بلکہ ایولیوشن سے بنایا گیا, تو یہ عقیدہ غلط تو نہیں ہوگا؟ غلط ہوگا, کیونکہ یہ نبی نے نہیں کہا کہ آدم مٹی سے بنے, اور یہ کوئی میڈیکل رپورٹ پیش نہیں کیا آپ نے. یہ قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ, تورات میں بھی, انجیل میں بھی, کہ آدم کو اللہ نے ڈائریکٹ مٹی سے پیدا کیا ہے, اور پھر انہی کے بدن سے اللہ نے اماں حوا کو پیدا کیا, اور دونوں کے ملاپ سے انسانوں کو زمین میں پھیلا دیا. تو یہ نظریہ نبی کی معاذ اللہ نقل کفر اپنی ریسرچ نہیں ہے کوئی, یہ نظریہ قرآن کے, اللہ کے, اسلام کے بالکل اگینسٹ ہے, اور عقل کے بھی بالکل خلاف ہے. سائنسدانوں کو اپنا باپ مت بناؤ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سائنسدان بہت اچھے ہوتے ہیں, بہت زبردست ریسرچ, تمہارے باپ نہیں ہے وہ کہ ہر چیز ان سے پوچھنا شروع کر دو. وہ بھی تمہاری طرح کے انسان ہیں. بہت ساری تھیوریز ایسی تھیں جو ماضی میں کچھ تھیں, بعد میں سائنسدانوں نے اس کو چینج کر دیا. یہ تو ہم دن رات دیکھتے رہتے ہیں. اور یہ تھیوری ہمارے ہاں جتنے اسٹائل سے پڑھائی جاتی ہے نا, ایمان لاتے ہیں یورپ کی یونیورسٹیوں میں ایسا نہیں ہے. ہمارے تو رشتہ دار امریکہ یورپ میں بھی رہتے ہیں, وہ پڑھے لکھے ہیں, وہ کہتے ہیں وہاں گورا نہیں مانتا اس چیز کو. جو وہاں کے میچور سائنسدان ہیں وہ نہیں مانتے اس نظریے کو, فضول بات ہے. یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ اگر یہ انسان تبدیل ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچا تو ہزاروں سال سے مزید تھوڑی سی بھی تبدیلی نہیں ہوئی اس کے اندر, کچھ تو تھوڑی سی چینجنگ ہو نا. 2 اور 2 4 کی طرح ایک بات کر کے آگے چلتا ہوں, کیونکہ میں تو الہاد پہ بات کرتا رہتا ہوں. اگر تبدیلی ہو رہی ہے نا, بندر سے ہم انسان بنے, تو یہ نیچرل تبدیلی ہوگی نا آٹومیٹیکلی. جو آٹومیٹیکلی نیچرل تبدیلی ہوتی ہے وہ ایک دم سے نہیں ہوتی, درمیان کی بھی بہت ساری اسٹیجز ہونی چاہیے. جیسے بندر سے جب انسان بن رہے تھے تو کچھ ایسے ہیں
بندر جو ابھی تھوڑے سے انسان بن چکے ہیں اور کچھ پورے. دیکھو تکے جب پکا رہے ہوتے ہو نا آپ, بھائی یہ والا گل گیا, یہ چونکہ کوئلے کے اوپر آ رہا تھا, وہ والا تھوڑا سا ابھی باقی ہے, وہ تھوڑا ابھی دیر. ایسا تھوڑی ہوتا ہے ایک دم سے ہی سارا ایک دم فٹ فاٹ. یہ کیسا بندر ہے جو انسان جب بنا تو بیچ کی نسلیں ایسی غائب ہوئی ہیں کہ مارکیٹ سے کوئی اس کا نام و نشان ملتا ہی نہیں ہے. ایسے تو بہت ہزاروں قبرستان ہونے چاہیے تھے, لاکھوں لاشیں نکلنی چاہیے تھی برف میں. یار یہ دیکھو آدھا بندر ہے, آدھا کیا ہے, انسان ہے. ایسے مارکیٹ سے وہ بندر, تو کچھ کروڑوں ایسے ہونے چاہیے تھے جو, یعنی 10 اسٹیج میں ہم لے جاتے ہیں. بندر کے پورے جسم پہ بال ہوتے ہیں, ایک لمبی دم ہوتی ہے اور بندروں کی طرح اچھلتا ہے وہ. تو کچھ ایسے ہونے چاہیے تھے ابھی مارکیٹ میں کہ بندروں کی طرح جسم پہ بال تو نہیں, لیکن اچھل کود بالکل کیسی ہے, دم اسی طرح رہ گئی. بھی بال خالی ختم ہوئے. ایک مخلوق ایسی بھی ہونی چاہیے تھی. ایک اس سے اگلا اسٹیپ ہونا چاہیے کہ ان کے بال بھی ختم ہو گئے, دم بھی ختم ہو گئی, لیکن حرکتیں ان کی, منہ ان کا ویسا ہی رہ گیا. کچھ اوپر کی اسٹیج. تو ایسے ہزاروں مخلوقیں بیچ کی ہونی چاہیے جو اس پروسیس سے بھی گزر رہی ہوں. یہ کیا بات ہے کہ ایک اینڈ اسٹارٹ میں ملتا ہے اور ایک بالکل اینڈ کا ملتا ہے بیچ سے. یعنی ایسا یہ ارتقائی تبدیلی ہوئی ہے کہ ٹھا کر کے بندر ایک رات کو سارے بندر سوئے, صبح اٹھ کے سارے انسان بن کے گھوم رہے ہیں. تو پاگلوں والی باتیں سائنسدانوں کو میں کہوں بھلا باپ مت بناؤ خدا کا واسطہ, یہ بالکل عقل کے خلاف ہے. یہ تمہیں نظریہ جہنم کی آگ میں دھکیل دے گا. خدا کے وجود کی جو سب سے بڑی دلیل ہے یار, اس کو کس ڈھٹائی کے ساتھ اس خدا کا انکار کیا ہے. پھر ایک انسان میں تعویل کرو گے, مرغیوں میں کیا تعویل کرو گے؟ مرغیاں کیسے بن گئیں, مرغا کیسے بن گیا؟ بھائی اتنے خوبصورت پر, یہ اتفاق کا نتیجہ ہے کیا؟ پھر مرغی کو انڈوں پہ بیٹھنا کس نے سکھا دیا؟ کیا ہو گیا؟ مرغی بنتے بنتے ایک سیل سے ایک مرغی بن گئی, وہ انڈوں پہ بیٹھ بھی رہی ہے, 21 دن تک اس کو سہ بھی رہی ہے, گھما بھی رہی ہے, پھر اس سے چوزے بھی نکل رہے ہیں اور پھر ان چوزوں کی کیئر بھی کر رہی ہے. یہ کھوپڑی میں آنے والی باتیں نہیں ہیں. تو یہ سائنسدان تمہیں خدا کے عذاب سے نہیں بچائیں گے قیامت کے دن. تو یہ نظریہ بالکل اسلام کے بھی اگینسٹ ہے, تورات انجیل کے بھی اگینسٹ ہے, عقل کے بھی اگینسٹ ہے. پھر وہ انگلش میں کیا بھائی, یہ کوئی خلاصہ پڑھ کے سنا دے یار. ہاں بھائی آپ سوال پوچھیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آ جا میرا بچہ. جی اچھا ماشاء اللہ. پہلا سوال بھائی کا یہ, نام کیا ہے آپ کا؟ سید سعادت علی. پہلا سوال بھائی کا یہ ہے, کہتے ہیں ہم نے تبلیغ میں بہت دفعہ سنا ہے کہ قرآن خود نہیں پڑھو, اس سے کیا ہو جاؤ گے؟ گمراہ ہو جاؤ گے. دیکھیں قرآن میں 2 طرح کی آیات ہیں. ایک آیتیں وہ ہیں جن کا تعلق ہے نصیحت سے, واعظ و نصیحت, جن میں واقعات ہیں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ, ہارون علیہ السلام کا اور ابراہیم علیہ السلام کا, پھر آخرت کی ہولناکیاں. ٹھیک ہے نا. یہ جو قرآن کا موضوع ہے نا, اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے بہت آسان کر دیا ہے, کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اس میں آپ علماء کے محتاج نہیں ہے. یہ آپ خود پڑھیں, خود سمجھیں, خود موٹیویشن ملے گی, اور اتنا آنا بھی چاہیے. دوسرا قرآن کا موضوع ہے مسائل, وراثت کے مسائل ہو گئے, طلاق کے مسائل ہو گئے, نماز کے مسائل ہو گئے, روزے کے مسائل ہو گئے. یہ وہ قرآن کا چیپٹر ہے جس میں آپ علماء کی مدد کے بغیر واقعی نہیں سمجھ سکتے, اور گمراہ لوگ اس میں آپ کو گمراہی میں ڈال سکتے ہیں آیتوں کا غلط مفہوم پیش کر کے. اور اس کے بارے میں بھی قرآن کی آیت ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اے نبی ہم نے آپ پر اس کتاب کو نازل کیا
تاکہ آپ لوگوں کے سامنے کھول کھول کے بیان کریں کہ نازل کیا ہوا ہے. کیا مطلب؟ اس کو ڈیفائن قرآن خود نہیں کرے گا, بلکہ کون ڈیفائن کرے گا؟ قرآن مجمل بات کرے گا, مبہم بات کرے گا. اس کو ڈیفائن کون کرے گا؟ نبی. حدیث ڈیفائن کرے گی. اتنا بھی کافی نہیں ہے, آگے قرآن کہہ رہا ہے وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, پھر یہ خود بھی تفکر کریں گے. ایک ہوتا ہے فکر, ایک ہوتا ہے تفکر. فکر سے اوپر کی چیز ہے تفکر. باب تفاعل ہے نا, اس میں تکلف ہے, بہت ڈیپلی جا کے گھس کے گہرائی. اور تفکر کا اہل وہی ہوتا ہے جو قرآن کو بھی جانتا ہو اور مکمل احادیث کو بھی. تو ایسے علماء جو مکمل قرآن اور مکمل احادیث پر بھرپور عبور رکھتے ہیں, وہ پھر ان آیتوں میں مزید جا کے غور و فکر کریں گے. تو اس میں انہی متفکرین اور انہی علماء عوام پر لازم ہوگی, انہی کو فالو کرے وہ. اس میں وہ اپنی طرف سے قرآن کی آیتوں کی تفسیر نہیں کر سکتے. تو جو علماء کہتے ہیں نا قرآن خود سے سمجھ کے خود نہیں سمجھو لوگوں سے, ان کا مطلب وہ مسائل والی آیات, اور وہ مسائل والی آیات آپ کو خود سے سمجھ میں آئیں گے بھی نہیں. آپ قرآن کی جو وصیت, جو وراثت کی آیتیں ہیں نا, ترجمہ پڑھیں, آپ کو وراثت کے مسائل نہیں آئیں گے جب تک آپ اس کے ساتھ کوئی تفسیر ایڈ نہیں کریں گے. تفسیریں بھی تو لوگوں نے لکھی ہوئی ہیں نا, وہ پڑھنی پڑے گی. آپ طلاق کے مسائل ہو گئے, نماز کا قرآن میں تذکرہ ملتا ہے, طریقہ ملتا ہی نہیں ہے. تو اللہ کے اس حکم کو پورا کیسے کرنا ہے, یہ آپ حدیث اور حدیث کے بعد پھر فقہا کی طرف آپ کو جانا پڑے گا. تو یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ قرآن خود سے نہیں سمجھو, یہ لفظ بہرحال غلط ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ لفظ کیا ہے, یہ تعبیر غلط ہے. قرآن خود سے سمجھو, جو چیز مشکل لگے نا اس میں اپنی رائے قائم نہ کرو, بلکہ اس میں کس کو فالو کرو؟ علماء کو. یہ یوں صحیح تعبیر ہونی چاہیے. قرآن آپ سمجھیں, گھر میں لائیں, رکھیں. یہ تو قرآن گھر میں رکھ کے پڑھنے کے لیے نا. یہاں تک قرآن نے کہا ہے کہ نبی سے کہا ہے کہ جو مشرک آپ کے پاس آئے قرآن سننے کے لیے, تو آپ اس کو لائیں حتیٰ یسمع کلام اللہ, تاکہ وہ اللہ کے کلام کو اپنے کانوں سے سنیں. آگے اللہ نے کہتا ہے اس لیے کہ یہ لوگ وہ ہیں جن کے علم نہیں ہے, ان کے پاس بہت سے لوگوں کے پاس علم نہیں ہے, اس لیے اسلام کا انکار کریں. جب یہ قرآن سنیں گے تو یہ انکار نہیں کریں گے, بلکہ اس کی آیات پر ایمان لے آئیں گے. تو جب غیر مسلم کی سمجھ میں قرآن آ سکتا ہے اور اس کے بارے میں ترغیب دی جا رہی ہے کہ یہ خود سے سنے, تو خود سے سنے گا تو خود سے سمجھے گا بھی نا. تو یہ چیز اس کو اسلام کے قریب کرے گی. تو مسلمان کیوں نہیں خود سے سمجھے بھائی؟ وہ تو مسلمان بھی خود سے پڑھے گا بھی, خود سے سمجھے گا بھی. لیکن وہ آیتیں جن کا مسائل سے, فقہی مسائل سے تعلق ہے, پیچیدہ کچھ مسائل تو بہت واضح ہیں, پیچیدہ مسائل سے تعلق ہے, تو اس میں پھر اپنی رائے خود سے قائم کرنے کی کوشش نہ کرے. اور صحابہ بھی یہی کرتے تھے, جو آیتیں سمجھ میں نہیں آتی تھیں نبی سے پوچھتے تھے. تابعین کی جو آیتیں سمجھ میں نہیں آتی تھیں وہ صحابہ سے پوچھتے تھے. تو یہ بات اس طرح سے تعبیر درست نہیں ہے کہ قرآن خود سے نہ سمجھو. اگرچہ ان کا مطلب درست ہے, لیکن یہ الفاظ بہرحال خطرناک ہے. الفاظ یہ ہونے چاہیے قرآن آپ خود سے سمجھیں, لیکن جو آیتیں سمجھ میں نہیں آ رہی تو اس میں اپنی رائے داخل نہ کریں, بلکہ اس بارے میں علماء سے رجوع کریں. یوں تعبیر ہونی چاہیے. دوسرا سوال آپ کا کیا تھا بھائی؟ تبلیغی جماعت میں درس قرآن, تبلیغ کی باتیں تبلیغ والوں سے پوچھو. میں کوئی تبلیغ میں رائے میں کوئی شورا کا رکن تو ہوں نہیں. وہ معین اختر سے انور مقصود نے پوچھا کہ آپ کے ماموں کیا کرتے ہیں. اس نے کہا ماموں کی باتیں ماموں سے پوچھو. جب زیادہ اصرار کیا تو اس نے کہا ماموں گالیاں دیتے ہیں. ماموں کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا یعنی مطلب تھا حالات ایسے ہو گئے کہ ماموں اب کیا کرتے ہیں؟ گالیاں دیتے. بلب کے رشتہ داروں کو گالیاں, ٹیوب لائٹ کے, کیونکہ بجلی ہوتی نہیں ہے تو بلب کے رشتہ داروں کو گالیاں. نل کا کھولو پانی نہیں ہے, نلکے کے رشتہ داروں کو گالیاں. تو تبلیغ کا کام اتنا پھیل چکا ہے, میرا خیال ہے ان کو ڈر یہ ہے کہ اگر ہم نے درس قرآن کا پراپر سلسلہ شروع کر دیا تو ایسا نہ ہو کہ عامی آدمی جب درس دینا شروع کرے تو وہ کچھ اور ہی نہ کر دے. تو شاید اس وجہ سے وہ ڈرتے ہیں. لہذا وہ یہ ترغیب دیتے ہیں کہ جو محلے کی مسجد کے امام ہیں, عالم ہیں, مسائل اس سے پوچھیں, ان کے درس قرآن کے حلقوں میں آپ شریک ہوں. دیکھو کام کا حجم جب بڑھتا ہے نا تو حساسیت بہت بڑھ جاتی ہے. تو یہ ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جیسے تبلیغ جماعت باہر دنیا میں جاتی ہے, مسائل بتانے کی اجازت نہیں ہے ان کو, اس لیے کہ اتنے زیادہ علماء ہر جماعت میں سارے عالم جا رہے ہوں پھر تو ٹھیک ہے, زیادہ تر تو عوام ہوتی ہے نا اس میں. تو اب ان کو مسائل بتانا اگر شروع کر دیں تو غلطیوں کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے, ایک نیا فتنہ نہ کھڑا ہو جائے. یہاں تک بھی تبلیغ جماعت پہ پابندی ہے کہ کسی دوسرے ملک میں جا کے کسی غیر مسلم کو اسلام کی دعوت بھی نہیں دینا. اب لیکن یہ الٹا کام اس لیے سیدھا ہے کہ اگر تبلیغ جماعت باہر جا کے غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کر دے تو دوسرے ملکوں میں تبلیغ پر پابندی لگ جائے گی.
پابندی لگے گی, وہ بولیں گے تو ہمارے مذہب کو ختم کرنے کے لیے آ رہے ہیں. تو کچھ چیزیں سیاسی مجبوریاں ہوتی ہیں جو ہم اور آپ یہاں بیٹھ کے فیصلہ نہیں کر سکتے. جب آپ اس پیمانے پر سوچتے ہیں تو ہاں, تبلیغ جماعت اگر لوگوں کو درس قرآن یا قرآن سیکھنے سے منع کر رہی ہوتی پھر آپ کہتے ہیں, تو وہ منع نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں بھائی یہ 3 دن چلا 4 مہینے جو آپ لگاتے ہو یہ دین کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے, تو اس جذبے کو کیش کراؤ, قرآن پڑھو جا کے, کس نے منع کیا ہے؟ اب کوئی نہیں کر رہا تو یہ پھر اس کا ہیڈ ایک ہے. یہ میرا خیال ہے تبلیغ والوں کا ہیڈ ایک نہیں ہے. نکاح کب فرض ہوتا ہے؟ یہ تو میں بول بول کے تھک گیا یار. آپ پہ فرض ہو گیا ہے, داڑھی ہو گئی ماشاءاللہ, فٹ فاٹ آدمی, 2 دانت کا ہو گیا بچہ. بکرا 2 دانت کا, اس کی شادی ہو جاتی ہے, ادھر پورے 32 عقل داڑھیں نکل کے ختم ہو جاتی ہیں, پھر بھی شادی نہیں ہوتی. کر لو شادی. اچھا بھائی مفتی صاحب ہم حیدرآباد سے آئے ہیں, 5 منٹ ٹائم دیں. ٹائم ہی ٹائم ہے, بیٹھو جو پوچھنا ہے پوچھو یار. اچھا پہلے تھوڑا یونیورسٹی کے طلبہ نمٹ جائیں نا, جن کے لیے خصوصی طور پر یہ مجلس رکھی گئی ہے. سخی اور کنجوس کی علامت بتا دیں. کنجوس وہ ہے جو ضرورت کی جگہوں پہ بھی خرچ نہ کر رہا ہو, اور سخی وہ ہے جو جتنا خرچ اس پہ واجب ہو اس سے بھی زیادہ کر رہا ہو. اور اسراف خود فضول خرچی یہ ہے کہ آپ کی جتنی ارننگ ہے آپ اس سے زیادہ خرچ کر رہے ہوں. سمجھ رہے ہو؟ چائے وہ غریبوں کو ہی کھلا رہے ہوں, آپ کی ارننگ 1 لاکھ ہے, آپ دیگیں پکواتے ہو داتا دربار پہ 1.5 لاکھ کی. تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی فضول خرچی ہے, یہ بھی اسراف ہے. تو اسراف کہتے ہیں اپنی اوقات سے زیادہ خرچ کرنا, اور سخاوت کہتے ہیں جتنا خرچ آپ پہ ضروری نہیں ہے اس سے زیادہ. مثال کے طور پر بیگم کو آپ نے کھلا دیا پلا دیا, جو ہے نا سارے اس کے نان نفقہ پورا ہو گیا, لیکن آپ جب وہ بٹن دباتی ہے فوراً پیزا اس کے لیے حاضر ہوتا ہے. اس نے گھر میں بٹن رکھا ہوا ہے, دبائے گی وہ بٹن آپ ہی ہو. ٹھیک ہے, فوراً. یہ ہے بھائی میاں کیا ہے, ہاتھ کھلا ہے میاں کا. تو یہ اٹ از کالڈ سخاوت. سطر کو چھونے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں. مفتی صاحب کیا آپ کو لگتا ہے کہ پہلے آپ کی 4تھی شادی ہوگی یا انجینئر سے ملاقات؟ دونوں ہی پینڈنگ میں ہیں. وہاں تو جا کے میں نے للکار لیا, ادھر تو میں للکار نہیں سکتا نا, کیا کروں؟ یہاں تو میں صبر تحمل کر کے بیٹھا ہوں. فجر اور عصر کی نماز کے بعد, میرے گھر والے بھی میرا خیال ہے بیان میں موجود ہیں, اس طرح کی باتیں نہ کریں. فجر اور عصر کی نماز کے بعد ہی اجتماعی دعا ثابت نہیں, ذکر وغیرہ نہیں ثابت نہیں. کسی بھی نماز کے بعد, فرائض نمازوں کے بعد تو ہماری مسجدوں میں اجتماعی دعا تو کہیں پہ ثابت نہیں ہے. ہونٹ خشک ہونے کی وجہ سے اگر ہونٹ سے خون نکل آئے تو وضو باقی رہے گا. خون نکل کے اپنی جگہ سے بہہ جائے تو وضو ٹوٹے گا, ورنہ نہیں. عصر کے لیے وضو کرتا ہوں تو جب مغرب ہوتی ہے تو پھر یاد نہیں آتا کہ وضو ٹوٹا ہے کہ نہیں. جب تک 100% یقین نہ ہو وضو ٹوٹنے کا, اس وقت تک وضو قیامت تک باقی رہے گا آپ کا. شک سے نہیں وضو ٹوٹتا. میرے بھائی میلاد میں صرف نعت پڑھی جا رہی ہو تو اس میں شرکت کر سکتے ہیں؟ دیکھو کسی نعتیہ محفل میں شرکت کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ باعث ثواب ہے. نبی کی سیرت پہ جلسہ کرنا, اس میں شرکت کرنا, نعتیں پڑھنا جائز نہیں باعث ثواب ہے. ناجائز یہ ہوتا ہے کہ آپ سمجھتے ہو کہ اسی دن کرنا ضروری ہے, یہ پھر لوگوں کے آرام کا خیال نہ کرو, پوری رات بھونپو لے کے آپ لوگوں کے کان پیٹتے رہو بیٹھ کے. کچھ چیزیں غیر مسلموں نے ہم سے کیا لے لی, بلکہ وہ اسلام کی چیزیں ہیں جو اسلام کی تھیں, اور نبی تہجد پڑھتے ہوئے اس کا خیال کرتے تھے کہ کسی کی آنکھ نہ کھلے. اور یہاں ہم سیرت کے نام پہ جب جلسہ کرتے ہیں پوری گلی میں شور ہو رہا ہوتا ہے, لوگوں کی نیندیں خراب, یہ بالکل غلط ہے. روڈ بلاک کر دینا, روڈ جام کر دینا, راستے سے گری ہوئی تکلیف پڑی ہوئی چیز اگر کوئی نہیں ہٹاتا نا تو نبی نے اس کو کہا کہ یہ مومن نہیں ہے. اور راستے میں پورا دھرنا لے کے کوئی بیٹھا ہوا ہو, یا تو کوئی سیاسی مطالبہ ہو نا بہت ہی خاندانی قسم کا جو اس دھرنے کے بغیر ممکن نہ ہو, تو ویسے ہی کوئی دھرنا لے کے بیٹھا ہوا ہو اور نبی کی سیرت کو شاہراہیں بند ہو جائیں تو کیسے نبی اس کو مومن شمار کریں گے بھائی؟ تو اسلام کو فالو کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں نعروں کا ریشو بہت زیادہ ہو گیا ہے, جذباتی بہت زیادہ ہو گیا, فالو نہیں کیا جا رہا. اچھا بھائی مال کا خرچ کرنا کب سخاوت کا, کب یہ ہو گیا جواب اس کا؟ اور کوئی بھائی مائک پہ آ کے پوچھنا چاہیں تو ہاں. یہ فرقہ وارانہ سوال کا جواب میں ریکارڈ نہیں کراؤں گا, اس میں بڑا آگ لگ جائے گی, بڑا مسئلہ ہو جائے گا, اس لیے اس کو اسکپ کر رہا ہوں میں. یہ اتنی سی پرچی جس کی بھی ہے چھاؤں میں چھپڑ میں آ کے مل لیں مجھ سے کسی وقت. جی ماشاء اللہ. میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ایک اسٹیٹ
جی لے سکتا ہے دونوں سائڈ سے کمیشن. اس کو ڈیلنگ یہی ہوتی ہے کہ ہم دونوں پارٹیوں کو ملائیں گے, یہاں سے بھی کمیشن لیں گے, وہاں سے بھی کمیشن لیں گے, جائز ہے. اسٹیٹ ایجنٹ کے بڑے مزے ہوتے ہیں بھائی, فری پھوکڑ میں کھا رہا ہوتا ہے بیٹھ کے, فائلیں پہنا رہا ہوتا ہے, اس کو اس کی فائل پہنا دی, اس کو اس کی فائل پہنا دی, اچھی والی سائڈ پہ لگا دی نا, وہ اپنے بچوں کے لیے رکھ لی. جی پوچھیں, نہیں اگر ریکارڈ نہیں کرنا تو آپ ویسے ہی پوچھ لیں. دیکھیں کرپٹو کرنسی فی نفسی جائز ہے. بہت سے علماء منع اس لیے کرتے ہیں اس کے خطرات کی وجہ سے کہ کوئی بہت بڑا کوئی بلی نہ پڑ جائے, اس بیس پہ منع کیا جا رہا ہے سیاستاً. ورنہ جو کرنسی کے حکام ہیں وہ اس پہ بھی جاری ہوتے ہیں, اور اس کی خرید و فروخت کی بھی وہی شرائط ہیں جو عام کرنسی کی ہوتی ہیں. جب ڈالر کو آپ ڈالر کے بدلے میں خریدیں گے تو کمی بیشی جائز نہیں ہے, دوسری کرنسی کے بدلے میں جب ڈالر بیچیں گے تو کمی بیشی بھی جائز ہے. تو ایسے ہی کرپٹو کرنسی, ایک کرنسی کو جب اسی جنس کی کرنسی میں خریدے بیچیں گے تو برابری ضروری ہے, کسی اور جنس کی کرنسی میں خرید و فروخت کریں گے تو جائز ہے, اور دونوں طرف قبضہ ضروری ہے. اور قبضے کی ڈیفینیشن اس میں حصی قبضہ تو ہوتا نہیں کہ جیب میں سکے رکھ کے گھومیں. تو جو عرف میں جس کو قبضہ سمجھا جاتا ہے نا کہ آپ کے اکاؤنٹ میں اتنی, یعنی آپ مالک سمجھے جائیں تو وہی قبضہ سمجھا جائے گا. جی وعلیکم السلام ورحمۃ. جی دیکھیں یہ جو سلوک کے منازل ہوتے ہیں نا کہ فنا فی اللہ اور فنا فی الشیخ اور فنا فی الفنا, ان تکلفات میں ٹائم ضائع نہیں کریں. ان اصطلاحات میں پڑھنے کے نقصانات زیادہ ہیں, فائدے کم ہیں. سیدھا سیدھا انسان کے بچے بن کے زندگی گزاریں اچھے بچوں کی طرح, قرآن و سنت پہ عمل کریں. سمجھ رہے ہو بات کو؟ 5 ٹائم پابندی سے نماز کریں, تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. یہ میں 4 شادیوں کے لیے کوڈ ورڈ نکال لیا میں نے, کیونکہ خواتین بہت غصے کرتی ہیں کہ یہ بار بار 4 شادیوں کا ٹاپک لے آتے ہیں. تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. یہ کام کر لیں, عورتوں کو ٹھکانہ مل جائے گا, ثواب مل جائے گا. کوئی غلطی ہو جائے گڑ گڑا کے اللہ سے معافی مانگ لیں. کوشش کریں تہجد کی بھی پابندی ہو جائے. پھر اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ فی الحال فنا فی اللہ چل رہے ہیں یا فنا فی شیخ چل رہے ہیں مارکیٹ میں, ٹھیک ہے نا. یہ پرانے زمانے کی ٹرمز تھیں, ان کو برا بلا بھی نہ کہیں آپ, ان کے ایک صحیح مطلب بھی ہے, صحیح مفہوم بھی ہے. لوگ تو غلط مفہوم بیان کرتے ہیں, اس کا صحیح مفہوم بھی ہے, تو چھوڑ دیں. اور اس زمانے میں کیا ہر زمانے میں بہتر یہ ہے کہ کسی ایسے اللہ والے سے اصلاحی تعلق قائم کر لیں جس کے پاس بیٹھ کر 3 چیزیں مل رہی ہوں آپ کو. نمبر 1, اللہ کی محبت پیدا ہو رہی ہو, گناہ چھوٹ رہے ہوں, اور دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو رہی ہو. تو جس بزرگ کے پاس بیٹھ کے یہ 3 چیزیں حاصل ہو رہی ہیں اور وہ متبع سنت بھی ہو, بدعتی نہ ہو, تو یہ 4 شرطیں جہاں ہوں تو اس سے باقاعدہ پراپر اصلاحی تعلق قائم کر لیں, تو یہ سارے آٹومیٹک درجات آپ کے خود بخود طے ہوتے چلے جائیں گے, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا, اور آپ انسان کے بچے بن جائیں گے. مقصد تو حضرت حکیم الامہ مولانا سلوی تھانوی رحمۃ اللہ نے ایک دفعہ فرمایا کہ لوگ میرے پاس آتے ہیں بزرگ بننے کے لیے, فرمایا انسان بننے کے لیے آیا کرو, ٹھیک ہے نا. تو ہمارے مارکیٹ میں انسانوں کی کمی چل رہی ہے, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. تو اچھے شریف اچھے شہری بن جائیں, اچھے پاکستانی سچی بچی کے, اور اچھے مسلمان بن جائیں, بہت اچھا ہو جائے گا. اچھا یہ جو توہین رسالت پر میں نے بات کی ہے نا, اس کا ایک بڑا نقصان یہ بھی ہو رہا ہے کہ جب اس طرح کی جذباتیت ہے نا, تو جو مسلمان جن ملکوں میں اقلیت میں ہیں وہاں وہ ان کو ٹارچر کرنے کا بہت خطرہ ہے. انڈیا سے کتنے لوگوں کے فون آئے ہیں کہ جو متشدد ہندو ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا سارے ہندو متشدد ہوتے ہیں, جو متشدد ہندو مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں ان کو اور زیادہ موقع مل جاتا ہے ظلم کرنے کا. تو اپنے ان مسلمانوں کا بھی خیال کرو بھائی جو دوسرے ملکوں میں ہیں. اگر ان کو کوٹنا پیٹنا شروع کر دیا انہوں نے تو آپ کیسے ان کا دفاع کرو گے؟ تو یہ میسج نہیں جاننا چاہیے کہ مسلمان شدت پسند ہوتے ہیں اور اس طرح کے جذباتیت ہوتی ہے ان کے اندر. جی